अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल अनाड़ी। मैं उठा तो इन सब की नज़र मेरी तरफ उठी। मैंने बड़े सुकून और एतमाद से कहा, जेंटलमैन, क्या आप लोग मुझे 10 मिनट देंगे? मैं वाशरूम से फारिग होकर आता हूँ। मलिक अरशद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हमें कोई जल्दी नहीं, टेक योर टाइम। फारूकी ने मुझसे नज़र नहीं मिलाई और खामोशी से चाय पीता रहा। फैसले की घड़ी आ गई थी। बिलाखिर वही हुआ जो तय था। दोनों अजनबी यकीनन अदालती एहलकार थे जो रिश्वत का माल समेट के अपना फ़र्ज निभाने खुद यहाँ आए थे। अचानक मेरा कैद खाना अदालत का कमरा बन गया था। हाथ मुँह धो के मैंने खुदा से बेहतरी की दुआ मांगी और हिम्मत की। मेरी कोशिश अब भी लाहासिल है मेरे माबूद, मैं राज़ी बारज़ा हूँ। जब मैं हाथ मुँह धोकर बाहर आया तो दरमियान की मेज़ पर मेरे लिए नाश्ता मौजूद था। आज ये खाना नहीं था, वही नाश्ता था जो मैं करता था। मैंने इत्मीनान से नाश्ता किया और काफ़ी पीता रहा। किसी तयशुदा मुआहदे पर अमल करते हुए इन सब ने खामोशी इख्तियार किया रखी। मैंने सिर्फ एक सवाल किया, नो ठीक है? मलिक अरशद ने सिर्फ सर हिलाया। फारूकी ने बड़ी खपासत और कमीनगी दिखाते हुए जहरीले लहजे में कहा, नवाब साहब, यहाँ कोई गैर ज़रूरी बात नहीं करिएगा, आप अदालत में हैं। मैंने काफ़ी का मग एक तरफ रख दिया। अदालत की तरफ से नाश्ता देने का शुक्रिया तो अदा किया जा सकता है। एक सोफे पर बैठे हुए दोनों अफराद अब सीधे होकर मुस्तैद बैठ गए थे। शलवार कमीज़ वाले ने मलिक अरशद की तरफ फाइल बढ़ाई। आप ये अपने मुवक्किल को समझा दें। मलिक अरशद ने कहा, नवाब रफ़ीक अहमद शराजी, आपने फैसला किया था कि यहाँ अपनी तमाम गैर मनकूला जायदाद और जागीर अपनी अमजाद राबिया शराजी को देंगे। इसका ऐलान भी आपने अखबार में शाया कराया था, यह आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मैंने ऐलान आम और इत्तलाए आम के उन्वान से 2 अखबारों के इश्तिहारात देखे। इनके गिर्द हाशिया बना दिया गया था। अखबार को सफ़ा 4 तह में मोड़ के फाइल में लगा दिया गया था। इश्तिहार पढ़ने के बाद जो पहला शॉक मुझे लगा वो तारीख का था। एकदम मुझे मालूम हो गया कि यहाँ मैं 2 माह और 10 दिन से कैद हूँ। मलिक अरशद ने एक बार मुझे सब की नज़र बचा के आंख मारी और पुरसुकून रहने का इशारा किया। मैं खुद भी इस सूरत हाल को बिल्कुल ख़राब करना नहीं चाहता था। मैं ज़हनी तौर पर सच बदाई की मलकियत से दस्तबरदार हो चुका था। आज के बाद इसकी मालिक राबिया होगी। बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया। इसकी बला से बॉम बसे या हुमा बसे, राबिया जो चाहे करे और ज़ुहैब इसके साथ जो चाहे करे। मुझे जो करना होगा बाद में देखा जाएगा। अभी मेरे कानूनी वकील मलिक अरशद ने मुझे ज़िंदा सलामत और सेहतमंद देख लिया था। खुद अदालती एहलकार इसके गवाह थे कि वो भी अदालत में हाजिर हुआ था। मलिक अरशद ने अपना कानूनी फ़र्ज समझते हुए मुझे तमाम कानूनी पोजीशन बताई और तमाम दस्तावेज़ात की वजाहत की। फिर फारूकी बोला, इसने राबिया के वकील की हैसियत से वाज़ेह किया कि इस कानूनी कार्रवाई के मुकम्मल होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। फिर वो शख्स जो कमीज़ पतलून में था जज बन गया और यूँ कि हमारे बैठने की जगह बदल गई। बड़े सोफे पर दरमियान में मुझे जगह दी गई थी। मेरे दाएँ हाथ पर मलिक अरशद बैठा था, बाएँ जानिब फारूकी। एक सोफे पर जज आ गया। शलवार कमीज़ वाला इसका रीडर साथ वाले दूसरे सोफे पर बैठा। जज ने खनकार के कहा, मिस्टर रफ़ीक अहमद शराजी, तुम इस कार्रवाई में बकायमे होशो हवास शरीक हो? मैंने कहा, यस सर। तुम पर कोई जबर तो नहीं? जज ने कमाल बेगैरती से पूछा। नो सर, मैंने स्पार्ट लहजे में कहा। तुम समझते हो कि इस वक्त तुम कमरे अदालत में अपनी मर्जी से हाजिर हो या तुमको यहाँ लाया नहीं गया? यस सर, मैं खुद आया हूँ। कल या आइंदा इस बात का इम्कान 1% भी नहीं कि तुम इनकार कर सको कि मैं अदालत में हाजिर नहीं हुआ था। मुझे अच्छी तरह मालूम है सर। मलिक अरशद का रवैया इंतहाई मायूसकुन और हौसला शिकन था। इसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यहाँ का वकील भी वही करता जो लंदन से आके मलिक अरशद ने किया। इसके बावजूद मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। यकीनन राजा नूर और मलिक अरशद ने तवील मशावरत के बाद कोई हिकमत अमली बनाई होगी और इसका अवलिन मकसद मुझे बाहिफाजत लंदन पहुँचाना होगा। इसके लिए फ़रीक़े सानी से भी बात ज़रूर की होगी। बारी बारी मेरे सामने मुख्तलिफ स्टाम्प पेपर रखे गए। इन पर क्या इबारत टाइप की गई थी ये पढ़ने का वक्त ही नहीं था और इसे पढ़ने का कुछ फ़ायदा भी ना था। मलिक अरशद ने जहाँ कहा मैंने इतने दस्तखत सब कर दिए। रीडर इन पर मोहर तस्दीक लगाता गया और जज साहब दस्तखत करते गए। ये कार्रवाई 10 मिनट में मुकम्मल हो गई। मेरी जहनी कैफियत अजीब थी। अचानक सदबदाई की रियासत मेरी नहीं रही थी, राबिया की हो गई थी। मैं नवाब रफ़ीक अहमद शराजी नहीं रहा था, लंदन का एक बिजनेसमैन रह गया था। सदबदाई का तरक्याती प्रोग्राम किसी ख्वाब माजी की तरह सिर्फ मेरी यादों में रह गया था। गुस्से और बेबसी के एहसास ने मेरे दिल को जकड़ रखा था। मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था और मुझे सांस लेना भी दोभर हो रहा था। ऐसा लगता था मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। अचानक मलिक अरशद ने कहा, इस पर फ़रीक़े सानी के दस्तखत होना बाकी हैं सर। फारूकी ने कहा, वो अदालत में सबके सामने हाजिर होकर दस्तखत करेंगे। मलिक अरशद ने कहा, जैसे इनकी मर्जी। मेरा और मेरे मुवक्किल का अब कोई काम बाकी नहीं, लेकिन आप अभी नहीं जा सकते। मैंने मेज़ पर रखा हुआ बापेन उठा लिया और कुछ देर इसे अपनी उंगली में घुमाता रहा। फिर मुझे अबकाई आने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सब खाया पिया वहीं निकल जाएगा। मैं उठ के वाशरूम तरफ लपका। किसी ने मुझे नहीं रोका। किसी ने नहीं देखा कि बॉल पेन मेरे हाथ में है। वाशरूम में जाके मैंने चंद लंबे गहरे सांस लिए। फिर मैंने टूथपेस्ट के खाली कार्टन से एक छोटा सा टुकड़ा अलग किया। गत्ते का ये 1.5 इंच चौड़ा टुकड़ा अंतर से सादा था। मैंने इस पर बॉल पेन पॉइंट से लिखा, किल हारिस से। मैंने अपनी मुट्ठी में दबाया और इसको बाहर आ गया।
باقی سب نے غور سے اور کسی حد تک ہمدردی کے ساتھ مجھے دیکھا، صرف فاروقی کی نظر میں شک اور عناد تھا۔ اس نے بڑے تن سے کہا، خود کو سنبھالیے رفیق صاحب، اس صدمے سے آپ کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے کہ اب آپ نواب نہیں رہے۔ ملک ارشد نے اسے گھورا، میرے موکل کے پاس اب بھی لندن میں اتنا ہے۔ جج نے فوراً اسے ٹوک دیا، عدالت میں فضول باتوں سے احتجاج کیا جائے۔ میں پھر دونوں وکیلوں کے درمیان بیٹھا اور جج کے ریمارک کے دوران مجھے یہ موقع ملا کہ میں گتے کا چھوٹا سا ٹکڑا ملک ارشد کے ہاتھ میں دے دوں جس پر وہ 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ میری خواہش تھی، ہدایت تھی، حکم تھا، درخواست تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ملک ارشد کے ذریعے راجہ تک پہنچ جائے۔ ملک ارشد نے بڑی صفائی سے اس کو اپنی مٹھی میں رکھا اور پھر اپنی جیب میں منتقل کرتے ہوئے کہا، عدالت کا وقت ختم ہونے کے بعد میرے موکل کو میرے حوالے کر دیا جائے گا، میں اسے لندن لے جاؤں گا۔ فاروقی نے گھڑی دیکھی، ابھی اس میں 2 گھنٹے ہیں، اور اٹھ کھڑا ہوا، ہم چلتے ہیں۔ جج نے کہا، یس، ہمیں عدالت میں مس رابعہ شرازی کے دستخط بھی حاصل کرنے ہیں، وہ ڈائریکٹ وہاں آئیں گی یور آنر۔ فاروقی بولا۔ ایک ایک کر کے وہ سب چلے گئے، میں پھر اپنے زندان میں اکیلا رہ گیا۔ کیا واقعی سیری اسیری کے صرف 2 گھنٹے باقی تھے؟ مگر 2 ماہ 10 دن کے بعد یہ 2 گھنٹے زیادہ طویل ثابت ہوئے۔ میں کسی پاگل کتے کی طرح کمرے کے اندر چکر لگاتا رہا اور دیوانگی کے خیالات مجھ پر شہد کی مکھیوں کی طرح یلغار کرتے رہے۔ ایک ہی سوال تھا جس کی بازگشت کسی مرنے والے کی آخری چیخ کی طرح ہر طرف سے مسلسل سنائی دے رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ کیا ملک ارشد یہ پیغام راجہ تک پہنچا دے گا؟ اچانک میں نے باہر سے ایک آواز سنی اور میرے قدم رک گئے، میرے دل کی دھڑکن رک گئی، میری سانس رک گئی، کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں، زہیب حسن کی تھی، رانا رجب علی کے جانشین کی۔ وہ نہ جانے کس سے چلا کے بات کر رہا تھا، کیوں؟ آخر وہ پہنچی کیوں نہیں؟ اس رجسٹرار سے کہو کہ انتظار کرے، وہ جا کہاں سکتی ہے، میں آ رہا ہوں۔ پھر خاموشی چھا گئی، میرے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے اور دماغ میں مایوسی کا خلا تھا، اندھیرا تھا جس میں سوالات یوں جل بجھ رہے تھے جیسے تاریک رات میں جہاں کچھ نظر نہ آتا ہو، دور سے نیون سائن کے جلتے بجھتے روشن حروف نظر آتے ہوں۔ کہیں کوئی فولادی دروازہ بند ہوا، میں نے کسی ڈیزل انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی جو چند سیکنڈ میں خاموشی کا حصہ بن گئی۔ غالباً سہیب چلا گیا تھا، جاتے جاتے اس نے میرے زندان کے آہنی دروازے کو خود مقفل کر دیا تھا۔ اپنی ذلت آمیز شکست کا مجھے کوئی صدمہ نہ تھا جو سادسی ذہن رکھنے والے ایک مرد نے ایک عورت کے سہارے مجھے دی تھی۔ مرد میرا سیاسی دشمن تھا کیونکہ اس کا باپ بھی میرا دشمن تھا۔ عورت وہ تھی جو پیدا ہوئی تو میں صرف 5 سال کا تھا، جب میں نے اسے دیکھا تو آنکھیں بند کیے چچی کے پاس بے حس و حرکت پڑی تھی، اور کسی نے اسے ہتھیلیوں پر اٹھا کر میری گود میں دینے کی کوشش کی تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تھا، اور میں نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ اس پر چچا نے ہنستے ہنستے کہا تھا، پتہ نہیں، چچی نے صبح دیکھا تو یہ یہاں پڑی تھی۔ سارے دن میں سوچتا رہا مگر میرا معصوم ذہن رابعہ کی پر اسرار آمد کا معمہ حل نہ کر سکا۔ پھر میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ بڑی ہوتی گئی اور اتنی بڑی ہو گئی کہ میرے ساتھ کھیلنے لگی۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی اور اس کے باوجود مجھ سے بہت مار کھاتی تھی۔ پھر اپنے اماں ابا کے علاوہ وہ میرے ماں باپ کے سامنے روتی تھی اور جھوٹ ایسا بولتی تھی کہ میں دنگ رہ جاتا تھا۔ پھر اسے سچ ثابت کرنے کے لیے آنسو بہاتی اور خدا رسول کی قسمیں کھاتی تھی۔ رفیق نے مجھے جوتا مارا، بڑے ابا کے کمرے سے ہاکی اٹھا کے لایا اور مجھے سر پھاڑنے کی دھمکی دی، کہہ رہا تھا کہ کنویں میں پھینک دوں گا مار کے، وغیرہ وغیرہ۔ میری کوئی نہیں سنتا تھا، چنانچہ میں زیادہ انتقامی جذبے کے ساتھ اس کی پھینٹی لگاتا تھا۔ اب جا کے شکایت کرو گی، قسمیں کھاؤ گی تو وہ جھوٹ تو نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن میں اسے گھسیٹ کر کنویں پر لے گیا اور منڈیر پر اس کا سر جھکا کے کہا، کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں دھکا دینے والا ہوں۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ بے ہوش ہو گئی، لیکن اس کے بعد رابعہ نے میرا ظلم برداشت کرنے کی عادت ڈال لی۔ وہ مار کھاتی اور آنسو بہاتی مگر شکایت کسی سے نہ کرتی۔ اس سے حالات بہتر ہوئے، غالب میں ہی رہا، اور لیکن ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم ایسا نہ کرتے تو کیا کرتے؟ گھر میں ہماری سوا ہماری عمر کو کوئی بچہ نہ تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے یہ تعلق انس میں بدلا اور یہ طے کر لیا گیا کہ ہم تمام عمر کے ساتھی ہوں گے۔ 14-15 سال کی عمر کے بعد اس تعلق میں لطف آنے لگا۔ میں احساس تفاخر میں مبتلا ہو گیا کہ اس نے فرما برداری سیکھ لی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے خواب کو تعبیر ملی اور انہوں نے ہمارے مستقبل کا جو نقشہ ترتیب دیا تھا وہ مثالی ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن وہ سن بلوغت کا آغاز تھا۔ کالج اور یونیورسٹی پہنچنے تک میرے خیالات بالکل بدل گئے تھے اور وہ جذباتی طور مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ بہت جلد میری سمجھ میں آ گیا کہ خونی رشتے اور ایک ہی گھر میں رہنے کی مجبوری سے محسوس ہونے والی قربت کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سب کچھ بدل گیا۔ یکے بعد دیگر میری زندگی میں آنے والی لڑکیوں نے رابعہ کو بہت پیچھے دھکیل دیا۔ وہ پسپا ہوتی چلی گئی۔ جب میں سچ بدائی کا نواب رفیق بن گیا اور میں نے اسے یکسر مسترد کر دیا تو اس کے اندر جو نفرت کی چنگاری بلی ہوئی تھی وہ ماں باپ کی موت کے بعد ایک آتش فشاں بن گئی۔ وہ جو خوابوں کے سفر میں مجھے شریک سمجھتی تھی، نہ میری منگیتر رہی نہ امزاد۔ میں نے اسے بہن کا درجہ دے دیا لیکن وہ خود کو رشتوں کی اس نئی تعبیر سے قائل نہ کر سکی۔ بچپن سے میں اس پر ظلم کرتا چلا آیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ظالم تھا اور وہ مظلوم تھی۔ ہر بار میں نے اس کا حق مارا تھا۔ یکے بعد دیگر دوسری لڑکیاں اس کی جگہ لیتی رہیں، ہر بار اس کی تذلیل ہوئی۔ پھر اس کے ماں باپ بھی اسی حق تلفی کے زمرے میں ہارے گئے اور کم سے کم رابعہ اس کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھتی تھی۔
وہ میری پناہ میں میرے سہارے پر زندہ رہنے والے رشتہ دار ہو گئی جسے میں نے رحم کھا کے بہن کا درجہ دے رکھا تھا۔ وہ مطمئن نہ تھی، وہ بچپن سے ہی سازشی تھی، جھوٹ اور فریب اس کی فطرت میں شامل تھا۔ جب اس میں میرے خلاف انات کے جذبات شامل ہوئے تو اس کے وجود میں سلگنے والا آتش فشاں پھٹ گیا اور انتقام کے جذبات نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ میرے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ مل گئی اور اس نے مجھ سے اپنا حق کے علاوہ میری زندگی بھی چھین لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سخت مایوس تھا۔ سدبدائی کی ریاست مجھ سے چھین گئی تھی، لیکن اس سے زیادہ اب مجھے اپنی زندگی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ رابعہ ایک آخری کوشش کر کے جا چکی تھی اور یہ بات مجھے یقینی نظر آتی تھی کہ وہ اب مجھے کوئی رعایت نہیں دے گی۔ وہ زہیب سے کہے گی کہ خطرہ مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں، مار ڈالو نواب رفیق کو، خود زہیب کیوں چاہے گا کہ میں زندہ رہوں۔ رابعہ کی باری بعد میں آئے گی، پہلے میرا قصہ تمام ہوگا۔ ملک ارشد کے ذریعے میں نے راجہ کو پیغام بھیجا تھا کہ رابعہ کا قصہ تمام کرے۔ کل ہر، یہی کچھ رابعہ نے بھی زہیب سے کہا ہوگا۔ کل ہم، زہیب کے دل میں پہلے یہ ہوگا کہ لیکن خود رابعہ جانتی ہے کہ اس نے زہیب سے شادی کی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی ممکن ہے وہ بھی پلان کر چکی ہو کہ بعد میں زہیب کو کیسے ٹھکانے لگائے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ موت کا کھیل کیسے ختم ہوگا۔ آخر میں کیا ہوگا؟ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، سب کے حصے میں 2 گز زمین آئے گی، نہ کسی کو سدبدائی کی ریاست حاصل ہوگی، نہ رانا نگر کی ملکیت۔ میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ 3 دوستوں نے مل کر ایک مدفون خزانے کا سراغ لگایا اور اسے کھود کے نکال لیا۔ وہ ساری رات کھدائی کرتے رہے۔ صبح انہوں نے ایک دوست کو بھیجا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے آئے۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے دوستوں نے طے کیا کہ جیسے ہی تیسرا کوئی لوٹے گا واپس اسے ختم کر دیا جائے گا تاکہ خزانہ وہ آدھا آدھا بانٹ لیں۔ جو کچھ لینے گیا تھا اس نے کھانے پینے کے چیز میں زہر ملا دیا تاکہ سارا خزانہ اس کا ہو جائے۔ پہلے وہ خود مارا گیا، پھر کھانا کھانے والے مر گئے، خزانہ وہیں رہ گیا۔ تو ایسا ہی کچھ یہاں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ زہیب نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، ٹی وی چپ تھا۔ میں کمرے میں چکر لگاتے لگاتے تھک کر بستر پر گر گیا تھا۔ میری ساری امیدیں خاک پہ مل رہی تھیں۔ مجھے ملک ارشد پر بھروسہ تھا، نہ راجہ پر۔ ایسا لگتا تھا کہ یہی میرا کمرہ مدفن ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہاں کوئی نہیں، کوئی بھی تو پہنچے گا نا۔ ساری دعائیں بے اثر تھی، کوئی بد دعا کارگر نہ تھی، کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ عائشہ پاگل خانے میں تھی، فریال دبئی میں لاپتہ تھی، نور لندن میں تنہا تھی۔ اگر میں نے اس سے شادی کر لی ہوتی تو کم سے کم لندن کا بزنس اس کا ہو جاتا۔ اچانک ایک دھماکہ سنائی دیا جس سے اس کمرے کے در و دیوار لرز گئے۔ میں بری طرح چونکا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، باہر کی دیوار سے کوئی چیز ٹکرائی تھی۔ میرے اعصاب اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ آواز بھی مجھے بم کا دھماکہ لگی۔ دھماکہ پھر سنائی دیا۔ کیا کوئی اس قید خانے کی کسی دیوار پر وار کر رہا تھا؟ میں نے کان لگا کر دھیان سے سنا۔ تیسرے دھماکے نے میرے شعبے کی تقویت کر دی۔ میں نے دیوار پر ہاتھ رکھا، چوتھے دھماکے سے دیوار کی لرزش محسوس ہوئی۔ یہ دھماکے کہیں اوپر ہو رہے تھے اور مسلسل ہوتے رہے۔ پھر خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا۔ میری عقل کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا کوئی دیوار توڑ رہا تھا؟ اوپر کیا تھا؟ کیا پاس پڑوس میں کوئی توڑ پھوڑ ہو رہی تھی؟ کوئی عمارت گرائی جا رہی تھی؟ اگر وقتی طور پر دھماکے رک گئے تھے۔ جب دھماکہ کا میرے پیچھے ہوا تو میں اچھل پڑا۔ اس بار آواز میرے پیچھے بہت قریب سے آئی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ دھمادم مسلسل سنائی دے رہی تھی جس سے پورا کمرہ لرز رہا تھا۔ پھر دیوار کا رنگ اور پلاسٹر گرا۔ میں حیران تھا کہ اس دیوار کی دوسری جانب کیا ہے اور کون ہے جسے گرا کے اسی زندان کو میرا مدفن بنانا چاہتا ہے۔ کسی بھاری ہتھوڑے کے اگلے وار سے ایک ساتھ 2 اینٹیں نکل کے مجھ سے کچھ فاصلے پر گریں۔ میں نے پیچھے ہٹ کے دیکھا، ہتھوڑے کی اگلی ضرب نے کئی اینٹوں کو گرا دیا۔ میں نے جھک کر دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تقریباً 1 فٹ مربع کے شگاف میں مجھے وحشت زدہ چہرہ دکھائی دیا۔ آ جاؤ، ادھر سے نکل آؤ، اس نے اپنی بیٹھی آواز میں کہا اور ہلکی چوٹ سے اینٹوں کو گرا کر شگاف کو چوڑا کر دیا۔ اب میں دوسری طرف جا سکتا تھا۔ میں نے پہلے اپنا سر ڈالا اور پھر اپنے جسم کو دیوار کے خلا سے گزار دیا۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے میں نے اپنے محسن کو دیکھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا تم؟ اس نے سر ہلایا۔ جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے۔ اس کے ہاتھ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جس سے دن کا اجالا اندر آ رہا تھا۔ پھر وہ جھکا اور پیٹ پکڑ کے فرش پر گر گیا۔ تب میں نے دیکھا وہ زخمی ہے اور شاید مرنے والا ہے۔ خون اس کے پیٹ پر یا سینے سے نکل کر اس کے کپڑوں کو تر کر رہا تھا۔ یہ انہی 2 میں سے ایک محافظ تھا جو اندر آتے تھے تو مسلح ہوتے تھے۔ اس طرح کبھی ہکل اور مضبوط جسم رکھنے والے شخص کو کسی ریوالور سے نکلنے والی 1 انچ کی گولی نے موت کی سرحد پر دھکیل دیا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ جاؤ، وہ کر رہا، میں تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ رک کے بولا، دیکھو ایسا نہ ہو چھوٹے رانا صاحب آ جائیں، میری ساری محنت اکارت جائے۔ آخری وقت کی توبہ تو قبول نہیں ہوتی، لیکن کیا پتہ یہ نیکی میرے کام آ جائے۔ تمہیں کس نے گولی ماری؟ رانا نے، اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ جاتے جاتے اس نے ہم دونوں کو مار دیا تھا۔ وہ کوئی گواہ زندہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرا مر گیا، میں نے دیکھ لیا تھا۔ رانا سمجھا بھی کہ میں مر گیا۔ شاید اس کے ریوالور میں 2 ہی گولیاں تھیں۔ اس نے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں، تم مجھے بچا نہیں سکتے، اپنا وقت ضائع مت کرو، جاؤ۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن اچانک موت نے اسے آ لیا۔ میں نے اس کے چہرے پر کرب کی جگہ ایک پرتمانیت مسکراہٹ دیکھی۔
یہ آخری وقت میں اپنی کوشش میں کامیابی پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے وہ نیکی کمال تھی جس پر اسے بھروسہ تھا کہ اس کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ بوجھل دل کے ساتھ میں نے اس کے کپڑوں کی تلاشی لی، مگر جانے سے پہلے رانا زہیب حسن نے اسے سب کچھ لے لیا تھا۔ تھوڑی سی جان بچی تھی جو زہیب نے بے مصرف سمجھ کے چھوڑ دی تھی کہ خود ہی ختم ہو جائے گی، مگر کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ الاؤ کو بجھا دیا جاتا ہے مگر بچ جانے والی ایک چنگاری ہی بستی پھونک دیتی ہے اور جنگل کو خاکستر بنا دیتی ہے۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے میں نے اس شخص پر آخری نظر ڈالی جس کو میں نے صرف اپنے دشمن کے طور پر پہچانا تھا، مگر وہ مرنے سے پہلے مجھے میری زندگی کا تحفہ دے گیا تھا۔ اس کی نیکی وہ قرض بن گئی تھی جو میں کبھی چکا نہ سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک نیم روشن ویران کمرہ تھا جس میں زمانے بھر کا کباڑ جمع تھا۔ روشنی اوپر سے اس کمرے میں اتر رہی تھی، میری نگاہوں کو حیران کر رہی تھی۔ بظاہر یہ ایک ہی گھر کے دو کمرے تھے، ایک میں وہ لوگ رہتے تھے اور جہاں مجھے اسیر رکھا گیا تھا، دوسرا یہ جہاں سے میں زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، آزادی کی طرف اور اختیار کی طرف لوٹ رہا تھا۔ بغیر پلاسٹر والے چند زینوں کو چڑھ کر میں اوپر پہنچا تو میرے سامنے ایک مختصر سی گیلری آ گئی۔ دوسری طرف والا دروازہ کچن کا تھا، اس کے بعد ایک لاؤنج سا آیا۔ دائیں بائیں دروازے تھے لیکن میں نے انہیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں سیدھا گیا اور ایک برآمدے میں نکل آیا۔ برآمدے کے سامنے لمبائی کے رخ پر لان تھا جس پر بیت کی کرسیوں کا سیٹ پڑا ہوا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے رک کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی راستہ، کہیں کوئی آواز نہ تھی۔ اس مختصر سی کوٹھی پر ویرانی کا راج تھا جس کے ایک تہہ خانے میں مجھے قید میں رکھا گیا تھا۔ بند مین گیٹ میرے سامنے تھا۔ میں نے دوڑ کر لان کو عبور کیا اور گیٹ کے اوپر سے باہر اتر گیا۔ میں نے اپنے چاروں طرف ایک جنگل دیکھا جس میں کھپریل کی چھتوں والی یہ سال خوردہ پرانی عمارت تنہا کھڑی تھی۔ جنگل میں تناور گھنے درخت کم تھے، جھاڑیاں گھنی تھی اور خرد و گھاس بھی وافر تھی۔ عمارت مجھے بناوٹ کے اعتبار سے انگریز کے دور حکومت میں تعمیر کردہ ریسٹ ہاؤس لگی تھی۔ ایسے ریسٹ ہاؤس جن کو عوام ڈاک بنگلہ کہتے ہیں۔ محکمہ انہار اور جنگلات کے علاوہ دوسرے محکمے بھی افسران بالا کے قیام کے لیے ایسی جگہ تعمیر کرتے تھے جہاں انہیں تفریح اور عیاشی کے اسباب مہیا ہوں اور ان کی حکومت میں کوئی مخل نہ ہو۔ وہ یہاں شکار کھیلتے تھے، جم کا، ربٹ کے زمانے میں شیروں کا، ورنہ ہرن کا، خرگوش سے تیتر اور مرغابی تک سب کے لیے الگ الگ شکار گاہیں تھیں۔ جو بات سب شکار گاہوں میں مشترک تھی وہ رات کا شکار تھا جب گرد و نواح کے سردار نمبردار حاکموں کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے علاقے کے چیدہ کواریوں کو قربانیوں کے لیے پیش کرتے تھے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈاک بنگلے تک آنے کا راستہ کہاں ہے، میں نے اسے ایک چکر لگایا۔ ایک کچا راستہ جس پر کار یا جیپ چل سکتی تھی مجھے دوسری طرف دکھائی دیا۔ قریب سے بجلی کے تار تو گزر رہے تھے لیکن ٹیلی فون کا پول کہیں نہیں تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ بہت قریب کوئی گاؤں ہوگا جہاں سے ڈاک بنگلے کو ایسے راستہ فراہم ہوتا ہوگا اور ملازم ملتے ہوں گے یہاں سے۔ حالات ایسے تھے کہ یہ ریسٹ ہاؤس شاید عرصہ دراز سے کسی کے زیر استعمال نہیں تھا۔ میرے حواس اور اعصاب اس غیر متوقع رہائی سے قابو میں نہ تھے اور خوشی کی انتہا کے ساتھ خوف اور اضطراب سے میں نروس تھا۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اندر جا کے دیکھنے کی جستجو نے مجھے مجبور کر دیا۔ ڈاک بنگلے کا نقشہ بہت سادہ تھا۔ سامنے والے مختصر برآمدے میں دائیں بائیں دو کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ حفاظت کے لیے کھڑکی کے دروازوں کے باہر سریے والے فولادی دروازے بھی لگائے گئے تھے۔ ظاہر ہے افسران والا حکام کو لوٹے جانے کا، اغوا کیے جانے کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہوگا۔ دونوں دروازے مقفل تھے، ان میں قدیم وضع کے بڑے اور بھاری تالے تھے۔ میرا نجات دہندہ ایک دروازے کے ساتھ والی اینٹوں کی دیوار پر توڑ کے باہر آیا تھا، پھر زخمی ہونے کے باوجود وہ پچھلی طرف سے تہہ خانے میں اترا تھا اور اس نے اپنے جسم کی رہی سہی قوت دوسری دیوار توڑنے کے مجھے رہائی دلانے میں صرف کر دی تھی۔ یہ ناممکن نظر آنے والا کارنامہ اس نے ایک بھاری ہتھوڑے کی مدد سے سر انجام دیا تھا جو کہیں اندر ہی دستیاب تھا۔ یہ ظاہر وہاں اس کا کوئی سوٹ کوئی نہیں تھا۔ شاید اس ذات کو جو غیب کا علم رکھتی ہے بہت پہلے سے معلوم تھا کہ جب نواب رفیق احمد شیرازی کو اس کے دشمن یہاں قید رکھیں گے تو اس کی رہائی کے لیے کیا اسباب درکار ہوں گے۔ ان دواں ان کے لیے جو غرور میں خدا ہی کے دعوے دار بن جاتے ہیں اور سمجھتے لگتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے کسی انسان کی زندگی یا موت پر قادر ہیں۔ میں نے نکلی ہوئی اینٹوں کے خلا سے اندر جھانکا۔ اندر اندھیرا تھا۔ جب میری نگاہیں تاریکی سے مانوس ہوئیں تو مجھے فرش پر دوسرے محافظ کا مڑا توڑا جسم نظر آیا۔ فرش پر جم جانے والا خون بھی ہوگا اور وہیں وہ اسلحہ بھی پڑا ہوگا جو ان کے محافظوں کی طاقت تھا، مگر میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں پلٹ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ پہلے میں کچے راستے پر سیدھا گیا۔ اس پر آتی جاتی گاڑیوں کے ٹائر پرنٹ نمایاں اور تازہ تھے۔ غالباً آخری گزرنے والی گاڑی زہیب حسن کی ہوگی جو کچھ دیر پہلے گئی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یوں بھاگ کے میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر میرا سامنا کسی دشمن سے ہو گیا تو اڑنے نہ پائے تھے، گرفتار ہم ہوئے، یہی صورتحال درپیش ہوگی دوبارہ۔ اور اگر ملک ارشد یا راجہ نے یہاں آ کے مجھے رہائی دلانے کی پلاننگ کی تو مجھے نہ پا کے وہ کتنے مایوس ہوں گے۔ میں راستہ چھوڑ کے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے درمیان رک گیا۔ میرے دوست آئیں یا دشمن گزریں تو میری نظر کے سامنے سے یہ خیال بھی بادل کے سائے کی طرح آیا اور گزر گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر میں کب تک اور کتنی دیر یہاں کسی کا انتظار کر کے اپنا وقت ضائع کروں گا۔ راجہ مجھے نہ پا کے مایوس اور پریشان ضرور ہوگا، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں اس سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ میں پھر چلنے لگا، لیکن اتنی احتیاط ضرور کی کہ اس کچی سڑک سے دور رہا۔
यकलक मायूसी और नाउमीदी की धुन छट गई थी और जैसे अज़्म व हिम्मत के साथ मेरा एतमाद बहाल हो रहा था, खुशी के साथ आतिश इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। अब मुझे क्या पहले करना था? राबिया से निमटना था, इसका कुछ ऐसा बंदोबस्त करना था कि वो दोबारा किसी साजिश के काबिल ना हो सके। इसे कत्ल करके क़यामत तक के लिए ज़मीन में दबा देना तो मेरे बस की बात नहीं, हालांकि वो कम से कम सज़ाए मौत की मुस्तहिक है और यह नामुमकिन नहीं। हर कानून में गद्दारी नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और इसने तो मुझे फरिश्ते अजल के सपुर्द कर ही दिया था। राबिया खुद अपने इंजाम को पहुँचेगी जो देखने वालों के लिए इबरतनाक होगा। इसके बाद बारी आती है ज़ुहैब की, मगर वो पहले ही जानी दुश्मन है। ये दुश्मनी किसी एक फरीक के खात्मे पर ख़त्म हो सकती है। मैं झाड़ियों से बचता हुआ एक सिमत में चलता जा रहा था। मैंने सिर्फ ये ख्याल रखा था कि वो कच्चा रास्ता कहीं भी मेरी नज़र से ओझल ना हो और मेरे कान आवाज़ पर थे। सूरज को देखने से अंदाज़ा होता था कि दोपहर ढल चुकी है। धूप में तेज़ी थी और मुझे प्यास लग रही थी। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि फ़रार होने से पहले मैंने जूते क्यों नहीं पहने थे, लेकिन जो हुआ अचानक हुआ था और इतना गैर मुतवक्के था कि मेरे हवास गुम हो गए थे। मुझे ये एहसास भी ना हुआ कि मेरे पाँव में जूते नहीं हैं। अब मेरे पैर टहनियों, कांटों और नुकीली घास से जख्मी हो रहे थे। मेरे कदमों के नीचे कंकर आते थे तो शीशे के जर्रात बनकर चुभते थे। इर्द गिर्द के परिंदों की आवाज़ों का मिला-जुला शोर आ रहा था। एक खरगोश छलावा बन के नमदार हुआ और गायब हो गया। अगर इस जंगल में दूसरे जानवर थे तो मेरे सामने नहीं आए। फिर अचानक मेरे कदम रुक गए। मेरी कलाई से दुगना मोटा सांप सरसराता हुआ एक झाड़ी से निकला और दूसरी तरफ किसी झाड़ी में गायब हो गया। बेशतर सांप जहरीले नहीं होते, मैं ये बात जानता था। इसके बावजूद सांप की दहशत और इस ख्याल ने मुझे सुन कर दिया था। मैं चंद कदम आगे होता तो वो मुझ पर हमला कर सकता था। वो बहुत ही अचानक मेरे सामने आया। मुमकिन है कोबरा हो। अच्छा, जंगल में और भी सांप होंगे, लेकिन इस खौफ में मैं रुक नहीं सकता था और इस कच्चे रास्ते पर नहीं जा सकता जो मुझे नजर आ रहा था। मैं जल्द अज जल्द किसी इंसानी आबादी तक पहुंच जाना चाहता था जहां से मैं अपनी खबर दे सकूं और मदद तलब कर सकूं। मैं मालूम करना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ, आज क्या दिन है, क्या तारीख है। या नूर को इतला देना चाहता था कि मैं जिंदा हूँ और आज़ाद हूँ। असेरी के तवील और एसाब शिकन दौर के बाद जो मुझे उम्र कैद के बराबर लगता था। मेरी आंखों ने पहली इंसानी सूरत को एक औरत की देखी जो काटी हुई लकड़ियों का गट्ठा सर पर संभाले और एक बच्चे को गोद में उठाए सीधी चलती जा रही थी। बहन जी, मैंने चिल्ला के कहा और इसकी तरफ दौड़ा। मुझे अपने सामने देखकर वो इतनी घबराई कि गट्ठा इसके सर से गिर गया। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हट गई और मुझे खौफजदा नज़रों से देखने लगी। कौन हो तुम? मैंने पुरसुकून लहजे में से तसल्ली दी। घबराओ नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। इस सवाल ने मजीद खराबी पैदा कर दी। वो पीछे मुड़ के चिल्लाने लगी, राशि, और राशि, कहाँ रह गया तू? देख ये कौन पागल है। राशि का असल नाम गालिबन रशीद या राशि जैसा होगा, लेकिन गांव में प्यार से या सहूलत के लिए फ़कीर मोहम्मद भी फीका बन जाता है और रफ़ीक भी। अगर औरत जानती कि उर्दू में राशि का मतलब रिश्वतखोर होता है तो शायद इसे वो पूरे नाम से पुकारना बेहतर समझती। राशि रेस्क्यू 112 से ज़्यादा किसी जिन की तरह नमूदार हुआ। वो हाथ धोती और बनियान वास्कट में मलबूस जवान आदमी था जो सख्ती हालात के बायस ऐसे सूख गया था जैसे अंगूर सूख के किशमिश हो जाता है। मिस्टर राशि का यह फ़र्ज़ करना बिल्कुल जायज़ था कि इनकी ज़ौजा की फरियाद बेसबब नहीं हो सकती और यकीनन मैंने बुरी नीयत से इसका रास्ता रोका था। हालांकि खातून ऐसी थी कि गोद में बच्चा ना होता तो इसे बहन कहते हुए भी शक रहता कि किसी खुसरे से तो रिश्ता नहीं जोड़ लिया। राशि के हाथ में डंडा था और तेज़ धार कुल्हाड़ी थी जिसका फल धूप में चमक रहा था। क्या हुआ? इसने हाथ डाला है तुझ पर? औरत ने नफ़ी में सर हिलाया कि मेरी जान बचा ली। पूछ रहा है मुझसे कि मैं कहाँ हूँ? राशि ने जलाली अंदाज में पूछा। ओए, मखौल करता है मेरी जनानी से, कौन है तू? मैंने कहा, राशि, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राशि ने औरत की जानिब देखा। ये तो कोई फ़कीर है, चल दे दे इसे 1 रुपया। औरत अपनी ओढ़नी के पल्लू में गिरा खोलने लगी। मैंने सर पर हाथ रख के कहा, देखो राशि, मदद का ये मतलब नहीं था कि मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ। अगर तुमने इस वक्त मेरी मदद की तो मैं तुमको माला माल कर दूंगा। इनाम में जो तुम कहोगे दूंगा। ज़मीन, रकम, गाय भैंस तो मुझे नहीं जानते। मैं सद बदाई का नवाब हूँ, रफ़ीक अहमद शराजी। मेरी तकरीर दिल पजीर के दौरान भी शक दोबारा मिस्टर राशि की आंखों से आया होने लगा था। इसने मेरा हुलिया देखा और फिर अपनी बीवी की तरफ। बेचारा कोई पागल है, पाँव में जूते नहीं, खुद को नवाब समझता है। चल जा, अपना रास्ता पकड़। अपनी बीवी के सर से गिर जाने वाला बोझ उठाने के लिए झुका। अब हिकमत अमली बदलते हुए मैंने मकामी लहजा इख्तियार किया और इससे कहा, भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे एक बदमाश ने इधर कहीं बंद कर रखा था। मैंने हाथ से पीछे इशारा किया। आज मुझे जान बचाकर निकलने का मौका मिला है। मुझे वाकई नहीं मालूम है मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। राशि के तासुरात बदल गए। ये इधर हमारा गाँव है, जोगी वाला। मैंने कहा, टेला जोगियाँ? जोगी वाला छोटा सा गाँव है। मैंने कहा, हो करीब में, बड़ा शहर कौन सा है? वो सोच में पड़ गया। बड़ा शहर? इधर तो मुजफ्फरगढ़ है, इधर मियाँ वाली। तूने कहाँ जाना है? कहीं नहीं, तुम मुझे अपने गांव ले चलो, वहाँ किसी के पास मोबाइल तो होगा। वो क्या होता है? मैंने हाथ को कान पर रखा। टेलीफोन, जिसको जेब में लेकर फिरते हैं, हर जगह बात कर सकते हैं। वो फिर शक में पड़ गया। तेरी बात समझ में नहीं आती। अच्छा, मुझे अपने साथ ले चलो, वहाँ कोई मेरी बात समझने वाला मिल जाएगा। इसने लकड़ी का गट्ठा अपनी घर वाली के सर पर रख दिया। चल आजा। शहरी अदब अदाब का तकाजा था कि मैं खातून की मदद करते हुए ये बोझ खुद उठाता, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और लिया जाता। चुनांचे मैं खामोश रहा, इनके पीछे चलने लगा।
والد صاحب یعنی راشی نے فرط محبت میں اولاد نرینہ کو گود میں اٹھا لیا، مگر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ابا جی کو نہلا دیا۔ انہوں نے چند گالیاں دینے کے بعد بیٹے کو ماں کے حوالے کیا اور بولا اسے کھیت میں چھوڑ دے، اس سال پانی کی کمی ہے۔ اس کا سینس آف ہیومر اچھا تھا۔ میں نے چلتے چلتے کہا تمہارا پورا نام کیا ہے، رشید یا راشد؟ مرشد داد۔ مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا مرشد، کیا تم بتا سکتے ہو کہ آج کون سی تاریخ ہے اور کیا دن ہے؟ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ تجھے نہیں معلوم آج رجب کی 22 تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا تھا۔ مجھے قید میں دن رات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے وضاحت کی اور پھر اختصار کے ساتھ اسے بتایا کہ ایک دشمن نے مجھے بہت عرصے سے ڈاک بنگلے میں بند رکھا تھا۔ تم نے دیکھا ہے وہ ڈاک بنگلہ؟ ادھر کوئی نہیں جاتا، وہاں جنات رہتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ مارا نہیں؟ میں نے کہا مجھے تو وہاں انسانوں نے مارنے کی کوشش کی تھی، وہ جنات ہی ہوں گے۔ راشی نے یقین سے کہا گاؤں میری توقعات سے بھی چھوٹا تھا، اس میں مشکل سے 50 گھر ہوں گے جن میں بیشتر کچے تھے۔ صرف ایک پکا گھر نظر آ رہا تھا جس کے بارے میں راشی نے بتایا کہ اس میں صوبیدار صاحب ہے، وہ فوج میں تھے اور ان کے سارے بچے شہر میں ہیں، یہاں وہ اکیلے اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو مجھے انہی کے پاس لے چلو۔ راشی نے مجھے صوبیدار کے گھر کا دروازہ دکھایا اور خود اپنی گھر والی کے ساتھ دوسری طرف مڑ گیا، جو کم سے کم 10 کلو لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھا کے چلنے کے ساتھ ساتھ اب بچے کا دودھ بھی پلاتی جا رہی تھی۔ شہر کی کوئی لڑکی ان میں سے ایک بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دستک دی تو کافی دیر بعد سفید داڑھی والا ایک خمیدہ کمر بوڑھا نمودار ہوا۔ کون ہے بھائی؟ میں نے کہا صوبیدار صاحب، میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، خیال ہے کہ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ او پتر، یہ بڈھا آپ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ جوانی میں تو سوچا تھا کشمیر فتح کرنے کا۔ آپ ایک منٹ میری بات سن لیں، اندر آ جا اور تسلی سے بیٹھ کے بات کر۔ یہ کیا حالت ہو رہی ہے تیرے؟ جیسے دشمن کی قید سے فرار ہو کے آیا ہے۔ اس نے مجھے راستہ دیا۔ کیا آپ کو اس کا تجربہ ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیسے جان لیا؟ وہ ہنس پڑا۔ 14 سال کا عرصہ جاپانیوں کی قید میں گزارا تھا میں نے۔ دوسری جنگ عظیم میں تو اسی وقت بھی پتہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہم 3 بندے فرار ہوئے تھے، 2 مارے گئے۔ 90 سال کا تیرے سامنے ہوں، چل بیٹھ ادھر۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میری بھی زندگی تھی کہ دشمن کی قید سے نکل آیا۔ میں دیکھ رہا ہوں تیرے پیر زخمی ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور تیری حالت خراب ہے۔ اندر سے کسی عورت نے کہا کون ہے جی؟ کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ کیا میرا پتر آیا ہے؟ صوبیدار نے تلخی سے کہا اب وہ نہیں آنے والے، انہیں ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک عورت بیچ کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ صوبیدار کے مقابلے میں اس کی عمر خاصی کم تھی۔ یہ کون ہے؟ کہ ایک مصیبت کا مارا، چل گرم پانی لا، اس کے پیر زخمی ہیں اور چائے بنا چینی والی۔ میں نے کہا صوبیدار صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ٹیلی فون کرنا ہے۔ اس نے مجھے پرملال نظروں سے دیکھا۔ کتنا عرصہ رہا ہے تو قید میں؟ میں نے کہا کچھ اندازہ نہیں مجھے، 2 ہفتے یا شاید 2 مہینے، مگر میرے لیے 2 صدیوں کا عذاب تھا۔ پھر یہ جلدی کیسی؟ اب تو صوبیدار جلال الدین کے گھر میں ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ یہاں تو مدد مانگنے آیا تھا اور میں تیری مدد کر رہا ہوں۔ کیا پتہ دشمن تیری تلاش میں نکلے ہوں، تو باہر نکلے اور پھر پکڑا جائے۔ پتر حوصلے اور صبر سے کام لے، خدا کو یہ منظور نہ ہوتا تو اس وقت بھی تو اسی قید خانے میں پڑا ہوتا۔ میں راجہ اور نور سے رابطہ کر کے انہیں یہ بتانے کے لیے مضطرب تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں، لیکن بوڑھے صوبیدار کی شفقت آمیز خلوص نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس کی بیوی ایک لوٹے میں گرم پانی لائی۔ میرا انکار کسی نے نہیں سنا۔ زبردستی مجھے ایک چوکی پر بٹھا دیا گیا اور بڑھیا نے صابن لگا کے میرے پیر صاف کیے۔ مجھے ایک شلوار قمیض کا جوڑا دیا گیا جو ان کے کسی بیٹے کا تھا، جو ان بیٹوں میں سے کسی کا جو اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو کے ماں باپ کی فراموش کر چکے تھے۔ وہ میاں بیوی تنہا تھے اور محبت کے بھوکے تھے۔ شاید اب ان کے گھر مہمانوں نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ میری تواضع میں جت گئے۔ میں یورپ امریکہ میں رہ کے کافی کا عادی ہو جانے والا اب مزے لے لے کے وہ خالص گاڑے دودھ والی چائے پی رہا تھا، تو وہ ایسے میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے یہ خوشی دے کر میں ان پر بڑا احسان کیا تھا۔ زندگی میں کیا تضادات کا تماشا تھا۔ ایک یہ گزشتہ صدی کا 100 سال بوڑھا تھا جو رانا کے مقابلے میں کسی اور دنیا کی مخلوق لگتا تھا۔ ایک مجسم خیر، دوسرا مکمل شر، ایک فرشتہ تو دوسرا شیطان۔ انہوں نے میرا نام پتہ کچھ نہیں پوچھا تھا، کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں ان کے دروازے پر آیا تھا اور میں نے مدد مانگی تھی۔ کسی شک یا اندیشے میں پڑے بغیر اور کچھ سوچے بغیر انہوں نے وہ سب کیا جو ان کے اختیار میں تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حسن سلوک نے میرا اضطراب ختم کر دیا تھا۔ بے چینی کی جگہ مجھے سکون عطا کیا تھا اور میرے اعصاب پر سوار خوف کو اعتماد سے بدل دیا تھا۔ صوبیدار صاحب کیا مجھے اجازت ہے؟ میں نے چائے کا آخری گھونٹ لیا۔ میں نے اس کا جھریوں بھرا ہاتھ تھام لیا۔ سب بتاؤں گا، بتائے بغیر نہیں جاؤں گا، لیکن پہلے مجھے فون کرنا ہے۔ ٹیلی فون تو یہاں نہیں ہے، 10 میل پر مظفر گڑھ کے قریب ملے گا۔ 10 میل؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ مجھے وہاں تک پیدل جانا ہوگا؟ نہیں تو یہ سائیکل لے جا، کب سے ادھر کھڑی ہے، میرا چھوٹا بیٹا لایا تھا۔ اس میں ہوا نہیں ہوگی لیکن ہوا بھرنے والا پمپ ہے میرے پاس۔ وہ اٹھا اور ایک الماری میں سے پمپ نکال لایا۔ میں نے باری باری سائیکل کے دونوں ٹائروں میں ہوا بھری اور دعا کرتا رہا کہ کوئی پنکچر نہ ہو۔ صوبیدار نے مجھے راستہ سمجھایا اور جب اس کے چپل پہن کر میں سائیکل پر سوار ہوا تو گرتے گرتے بچا۔ میں نے اپنے بچپن میں کبھی سائیکل چلائی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں، میں نے پیڈل مارتے ہوئے چلا کے کہا۔ بڈھا بڑھیا مجھے دروازے میں کھڑے یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو پہلی بار سائیکل چلاتے دیکھا ہوگا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کے دل میں اس اندیشے کا کہیں گزر نہ تھا کہ میں سائیکل لے کر بھاگ جاؤں گا۔ میرے لیے اس چھوٹے سے گاؤں کے پگڈنڈی جیسے کچے راستے پر سائیکل چلانا ایک دیوانے کے خواب جیسا تھا۔
ابھی کچھ دیر پہلے جب میں قید خانے کی دیواروں میں پاگلوں کی طرح سرگرداں تھا تو کیا یہ سوچ سکتا تھا کہ 2 گھنٹے بعد آزاد ہو کے میں اس صوبے دار سے ملوں گا اور سائیکل پر اس گاؤں کے کھیتوں کی کھلی فضا اور تازہ ہوا میں نئی زندگی کا پہلا سفر کروں گا، اور وہ سب جنہوں نے مجھے دیکھا اور نظر انداز کر دی، کھیتوں میں کام کرنے والے، ایک لڑکا جو بھینس کو نہلا رہا تھا، ایک لڑکی جو پانی سے بھرا ایک مٹکا سر پر اور دوسرا کوہلو پر رکھے جا رہی تھی، ان سب نے پرانی چپل پہن کے زخمی پیروں کے ساتھ سائیکل پر گزرنے والے اس اجنبی کو کیا سمجھا ہوگا جو میں تھا۔ مسٹر اینڈ مسز راشی نے تو مجھے پاگل کہہ بھی دیا تھا۔ کون سوچ سکتا تھا یا تصور بھی کر سکتا تھا ایسا کہ دیوانہ، اور یہ دیوانہ کوئی نہیں، نواب رفیع کا میں شرازی ہے، صدبدائی کا مالک اور حاکم، نور اینڈ شراز کمپنی آف لندن کا اور ارنسٹ مینشن کا مالک، ہارورڈ سے MBA، لاکھوں کی گاڑی میں شوفر اور باڈی گارڈ کے ساتھ پھرنے والا، اور اگر دیکھنے والا کو یہ پتہ چلے تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ ایک کتا مجھ پر بھونکا، کچھ دیر میرے پیچھے دوڑا اور پھر خود ہی رک گیا۔ میں ہنس پڑا۔ آخر بار میں کب ہنسا تھا؟ میں نے سوچا مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ میرے دماغ میں وقفے وقفے سے جذبات اور خیالات کی طوفانی لہر اٹھ رہی تھی۔ رابعہ، ضمیر فروش، ایمان فروش، جسم فروش، میں آ رہا ہوں تیری اور تیرے زہیب حسن کی ایسی تیسی کرنے۔ ابھی وقت ہے کہیں روح پوش ہو جا، میری نظر کے سامنے پھر نہ آنا، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہوگی۔ پھر دوسری لہر آئی اور میری نظر میں راجہ کا مسکراتا چہرہ آ گیا۔ تو نے دیکھا فقہ پتر، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی کا اپنا خانہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر نور کے حسن بے مثال کی تازگی میری نگاہوں کو خیر کر دیتی تھی، اور اس کی آنکھوں سے کھیلتے موتی اور اس کے لبوں پر جل ملاتی مسکراہٹ سے لگتا تھا جیسے میں 14ویں شب کی چاندنی میں ہوں اور مجھ پر شبنم اتر رہی ہے۔ کچا راستہ اچانک سڑک سے جا ملا اور میں نے ایک بس کو دیکھا جو ملتان سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہی تھی۔ ایک فرلانگ دور مجھے دوسری مخالفت سمت میں جانے والی بس دکھائی دی۔ یہ کوئی روڈ سائڈ ہوٹل تھا جو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ باہر بان کی چارپائیوں پر بیٹھے لوگ ماش کی دال فرائی کے ساتھ تندور کی گرم روٹیاں کھا رہے تھے، چائے پی رہے تھے، اور برآمدے جیسی عمارت کے ایک حصے میں ہوٹل کا مالک اپنے گرد بہت سے سلور کے برتن رکھے سالن نکال رہا تھا، پیالیوں میں چائے نکال رہا تھا اور پیسے وصول کر کے گلے میں ڈالتا جا رہا تھا۔ وہ ایک باریش درمیانی عمر کا پٹھان تھا، ٹیلی فون اس کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ یہ خیال مجھے اچانک آیا کہ بغیر پیسے دیے میں تو فون استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ میری جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا۔ واہ نواب رفیع کا میں شرازی، بعضم خود تم ہو گئے کہ کروڑوں کے مالک، یہاں تمہاری کیا اوقات ہے؟ پیروں میں چپل کسی کی دی ہوئی، جسم پر لباس کسی اور کا، سائیکل مانگے کی اور جیب خالی۔ کیا تھا اگر تم اپنے محسن صوبیدار جلال الدین سے 10 روپے بھی مانگ لیتے بے شرم بن کے؟ اب بھی تو ایک کال کے خیرات لوگے نا، جو ملے نہ ملے۔ لیکن فارسی میں کہتے ہیں نا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بادشاہ اگر فقیری لباس پہنے رایا میں چلا جائے تب بھی بادشاہ ہی رہتا ہے۔ شرمندگی کا خیال مجھے شرمندہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بڑے اطمینان سے ہوٹل کے مالک تک گیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ ایک گزارش تھی۔ گزارش؟ وہ کیا ہوتا ہے یار؟ روٹی موٹی کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو کھا لو۔ میں نے کہا مجھے ایک فون کرنا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ سائیکل رکھ لیں، میں بعد میں لے جاؤں گا۔ وہ بھچا کے رہ گیا۔ سائیکل؟ وہ خانہ خراب، ہم سائیکل کا کیا کرے گا؟ کیا معلوم تمہارا ہے یا چوری کا؟ فون کرنا ہے تو فون کرو۔ اس نے فون اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا اور پھر اپنے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے راجہ کا نمبر ملایا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ نمبر مل جائے۔ حالات جب ٹھیک ہونے پر آئیں تو خود بخود ٹھیک ہوتے جاتے ہیں، جیسے بگڑنے پر آئیں تو سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ دوسری بیل پر ہی راجہ کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں نے کہا راجہ۔ وہ چلایا، تو فون کہاں سے کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں اس قید خانے سے نکل بھاگا ہوں راجہ، اب دھیان سے میری بات سن۔ میں یہاں مظفر گڑھ سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی سڑک پر ایک ہوٹل سے فون کر رہا ہوں۔ یہاں میں کیسے پہنچا کہ بعد میں بتاؤں گا، اب تو میری جیب میں سے پھوٹی کوڑی نہیں، بس تو وہیں رک میرا انتظار کر۔ یہ شاہ جی گولڈن ہوٹل ہے، اس کے بالکل سامنے بسیں کھڑی ہوتی ہیں، یہاں تک آنے میں تجھے 4-5 گھنٹے ضرور لگیں گے۔ تو نے اور کسی کو کچھ بتایا ہے؟ نہیں، یہ کال بھی مفت کر رہا ہوں اور کسی کو فون مت کرنا، نور کو بھی نہیں فقہ پتر۔ میں نے کہا میرے پاس جوتے کپڑے کچھ نہیں ہیں۔ ہوٹل والے نے ایک دم فون پر ہاتھ رکھ دیا، شاید اسے اچانک خیال آیا کہ کال لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ کال کٹ گئی مگر مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا تھا۔ میں نے ہوٹل کے مالک کا شکریہ ادا کیا مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ ایک بار پھر میں سائیکل پر پیڈل مارتا واپس صوبیدار جلال الدین کے گھر پہنچا۔ حیرت کی بات تھی کہ آتے جاتے اس کچے راستے پر سائیکل کا ٹائر پنکچر نہیں ہوا، ورنہ خود پیدل چلنے کے ساتھ مجھے سائیکل کو بھی گھسیٹنا پڑتا۔ میرے پاؤں درد کر رہے تھے لیکن جسمانی اور ذہنی طور پر میں چاق و چوبند تھا۔ میری تمام توانائی بحال ہو چکی تھی اور میں اس ڈراؤنے خواب کے اثرات سے نکل آیا تھا جو قید خانے میں گزرے ہوئے تجربات کی صورت میں یاد آئے۔ میں جینا سیکھ رہا تھا۔ زندگی مجھے ہر سبق ایک تجربے کی صورت میں پڑھا رہی تھی۔ یہ سب میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا تھا کہ وہ دولت جس کے حصول کے لیے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، لاٹری کے ٹکٹ خریدتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں، جب وہ مل جاتی ہے اور وہ بھی کچھ کیے بغیر تو دنیا کتنی بدل جاتی ہے۔ اپنے پرائے اور پرائے اپنے ہو جاتے ہیں، خون کے رشتے خونے رشتے ہو جاتے ہیں، خون سفید ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں۔ ابھی میرے پاس کافی فرصت کا وقت تھا،
میں نے پہلے اپنے محسن صوبیدار جلال الدین کی آپ بیتی سنی۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں حوالدار تھا، پھر ترقی کرتے کرتے صوبیدار بن گیا۔ جنگ عظیم کے درمیان اس کی پوری رجمنٹ کو جاپانیوں نے پکڑ لیا تھا۔ اگر وہ فرار کی کوشش میں کامیاب نہ ہوتا تو کیمپ میں جاپانیوں کے مظالم سے ہلاک ہو جاتا۔ صوبیدار کی پینشن بہت قلیل تھی۔ پہلی شادی سے اس کی 4 بیٹیاں تھیں، دوسری سے 4 بیٹے ہوئے، لیکن اب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ بیٹیاں عید بقرعید پر ملنے آ جاتی تھیں، بیٹے ایسے گئے تھے کہ لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ حالانکہ ان کی بیویاں بھی بھانجی بھتیجی ہی تھیں۔ اس بات پر وہ بہت دکھی تھے۔ جب میری باری آئی تو میں نے وہی بتایا جو سچ تھا، لیکن بہت اختصار کے ساتھ۔ صوبیدار کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اسے میری الف للوی کہانی پر اعتبار نہیں، مگر میرا دل رکھنے کے لیے وہ سب سن رہا تھا۔ مجھے اس پر نہ صدمہ تھا، نہ غصہ، نہ حیرت۔ میری سرگزشت میں طلسم و شربہ کے سارے عناصر تھے۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا یہی سمجھتا کہ میں کوئی خواب سنا رہا ہوں۔ مجھے داستان ترازی میں کمال حاصل ہے۔ وہ سپاہی تھا اور اس کی زندگی ایک گمنام سے گاؤں سے شروع ہونے والا سفر تھی جو اسی گاؤں میں ختم ہو رہا تھا۔ دنیا گول ہے۔ دن ڈھلا تو مجھے فکر لاحق ہونے لگی۔ پہلے تو میں سائیکل لے گیا تھا، سائیکل واپس کرنا بھی ضروری تھی، لیکن رات کے وقت میں دوبارہ 10 میل کا فاصلہ طے کر کے شاہ جی گولڈن ہوٹل تک کیسے جاؤں گا؟ میرے اندازے کے مطابق راجا کو وہاں پہنچنے کے لیے مزید 2 گھنٹے درکار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رات 9 بجے سے پہلے نہیں آ سکتا۔ صوبیدار کی بیوی پھر چائے بنا لائی تھی۔ میرے سامنے وہ چوتھی بار چائے پی رہا تھا۔ 3 مرتبہ مروت میں اس کا ساتھ دینے کے بعد میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ میں نے معذرت کر لی، میں بہت کم چائے پیتا ہوں، مجھے فوج کی نوکری میں یہ عادت پڑ گئی۔ وہ بولا، جب میں جاپانیوں قید میں تھا تو مجھے بھی سب کی طرح بہت اذیت دی جاتی تھی، لیکن مجھے پریشانی تھی تو صرف چائے نہ ملنے کی۔ اس کے پاس سنانے کے لیے وہی موضوع تھے، یا میدان جنگ کے قصے، یا اولاد کی ناحلفی کے واقعات۔ آج میں تھا، ورنہ ہر روز اس کی سننے والی ایک بیوی کی ذات تھی۔ اکیلے پن کے احساس کو بہلاوے کے لیے وہ مسلسل بولتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ بیوی کم گو تھی جو سارا دن صرف سنتی رہتی تھی، چنانچہ اس عمر میں ان کی رفاقت مکمل تھی۔ اچانک اس نے مجھ سے ایک سوال کر لیا، کیا بات ہے پتر، دھیان کدھر ہے تیرا؟ تو کچھ پریشان ہے ابھی تک؟ میں چونکا، نہیں ابھی تو سارے کام ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کی دعا سے بس۔ میں سوچ رہا تھا کہ رات کو وہاں کیسے جاؤں گا، میری گاڑی تو یہاں مجھے لینے نہیں آ سکتی۔ وہ ہنسنے لگا، لے یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے، میں چلوں گا تیرے ساتھ، تو مجھے بٹھا کے سائیکل چلا سکتا ہے نا؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ لیکن تم واپس کیسے آؤ گے اسی سائیکل پر؟ اوئے بڑا دم ہے ابھی ان بوڑھی ہڈیوں میں، آخر فوج کا راشن کھایا ہے، پھر میرا خیال ہے چلنا چاہیے، میں نے کہا۔ اس کی بیوی نے دوسرے کمرے سے خفگی کا اظہار کیا، ایسے کیسے جانے دوں گی میں، روٹی تیار ہے۔ انکار کی گنجائش نہ تھی۔ کسی کے خلوص کو ٹھکرانا بھی میرے نزدیک ایک گناہ عظیم تھا۔ وہ بوڑھے لوگ خود اپنی اولاد کی بے توجہی سے دکھی تھے، تو ان کے دل میں کھلنے والی محبت اور ممتا کے سارے پھول مرجھا رہے تھے۔ میں کچھ دیر کا مہمان سہی، انہیں یہ پھول میری نظر کرنے کا موقع ملا تھا۔ بڑی بی نے میرے لیے خالص دیسی گھی کے پراٹھے بنائے تو خوشبو سارے گھر میں بھر گئی۔ اس کے ساتھ خالص مکھن تھا جو بالکل سفید اور پھیکا تھا، کسی خاندانی طریقے سے بنایا ہوا گھریلو اچار تھا، لیکن سب سے بڑھ کر محبت اور خلوص کا وہ ذائقہ تھا جس نے اس کھانے کو کسی 5 اسٹار ہوٹل کے ڈنر سے زیادہ لذت بخش دی تھی۔ 8 بجے ہی گھر کے باہر آدھی رات کا سما تھا۔ گاؤں میں بجلی نہیں تھی، چنانچہ گھروں کے اندر چلنے والے چراغ بے نور لگتے تھے اور پورے گاؤں پر خاموشی اور تاریکی مسلط تھی۔ ویسے بھی وہاں لوگ سر شام روکی سوکھی کھا کے سو جانے کے عادی تھے۔ گلیوں میں کتے بھونک رہے تھے۔ صوبیدار نے مجھے بتایا کہ اس علاقے میں جنگلی جانور بھی ہیں، کبھی کبھار آدھی رات کے بعد بھیڑیے گاؤں کے اندر آگے بھیڑ بکری کے بھی لے جاتے ہیں۔ مجھے کچھ فکر لاحق ہونے لگی، پھر اب اکیلے کیسے واپس آئیں گے؟ وہ ہنسا، پتر یہاں کے تو جانور بھی لحاظ کرتے ہیں میرا، بھیڑیوں نے کسی بندے کو کبھی نہیں اٹھایا۔ صرف ایک بار ایسا ہوا تھا، کوئی لڑکی تھی جو آدھی رات کو کسی یار سے ملنے گئی تھی، صبح اس کی آدھی کٹی ہوئی لاش ملی تھی۔ لڑکی کا باپ اور میں اسے تلاش کرنے نکلے تھے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور اسے وہیں گڑا کھود کے دفن کر دیا۔ اللہ سب کی عزت کا بھرم رکھے۔ اس کی ماں ستیلی تھی، باپ نے کہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو اس کی خالہ کے پاس بھجوا دیا ہے۔ میں نے بے خیالی میں سوال کیا، وہ کس سے ملنے گئی تھی؟ کون تھا جس کی محبت میں اس نے اپنی جان گنوائی؟ کچھ پتہ نہیں، بہت پرانی بات ہے، جو بھی تک کہیں شادی کر کے بیٹھا ہوگا بیوی بچوں کے ساتھ۔ ایک اجنبی محبت کی ادھوری داستان محبت نے وقتی طور پر مجھے دکھی کر دیا۔ پھر سڑک آ گئی، اس پر رات کے وقت بھی گاڑیاں گزر رہی تھی۔ شاہ جی گولڈن ہوٹل کے سامنے کھڑی ہوئی 2 گاڑیاں مجھے دور سے نظر آ گئیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے والے پہنچ چکے تھے۔ میرے ذاتی استعمال کی سیاہ ہونڈا سیوک پر ریاست کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اسے غنی ڈرائیو کر کے لایا تھا۔ دوسری گاڑی میں 4 سیکیورٹی گارڈ تھے جو پوری طرح مسلح اور یونیفارم میں آئے تھے۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے عام لوگ بھی حیران اور مرعوب تھے کہ یہ اہتمام کس لیے ہے۔ جب میں نے قریب جا کے سائیکل روکی اور صوبیدار کو اتارا تو سب سے پہلے پروٹوکول کے مطابق سیکیورٹی گارڈ نے مجھے سلوٹ کیا۔ پھر راجا مجھ سے لپٹ گیا، کہاں مر گیا تھا تو فیکے پتر، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، راجا نے کہا، اور ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، راجا تو اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا؟ پھر غنی سے گلے ملا، تم نے گاڑی دوڑائی ہوگی؟ غنی نے حوصلے سے کام لیا، آپ ٹھیک ہے سر؟ ہاں، دیکھ لو سب کی دعائیں میرے کام آئیں، میں نے کہا۔
پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ بہت سے لوگ میرے استقبال کا یہ منظر بڑی حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ ان میں صوبیدار جلال الدین بھی تھا، جس کو اب یقین آ گیا تھا کہ میری زبان سے اس نے جو بھی سنا تھا میرے ذہن کی داستان گوئی کا کمال نہیں تھا۔ وہ ہوٹل کے مالک کے ساتھ آہو بقا کا دم بخود کھڑا تھا۔ سب کے سامنے میں اس بوڑھے صوبیدار کو سائیکل پر آگے بٹھا کے لایا تھا۔ میرے پیروں میں اسی کے دیے ہوئے پرانے چپل تھے اور میں نے اسی کا دیا ہوا پرانا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا صوبیدار صاحب آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ادھر آئیے، یہ میرا سب سے عزیز دوست اور میرا بھائی ہے راجہ، اور راجہ یہ صوبیدار صاحب ہیں۔ آج میں انہی کا مہمان تھا، ان کی محبت اور خاطرداری میں تمام عمر نہیں بھول سکتا۔ راجہ اور غنی اس بوڑھے صوبیدار سے مل رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک آگے بڑھا، آپ دن میں آئے تھے نا فون کرنے؟ راجہ نے 100 روپے کا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا تو میں نے فوراً کہا اس وقت واقعی میری جیب خالی تھی۔ آپ کا احسان اپنی جگہ، ایک دم پیچھے ہو گیا۔ آپ شرمندہ کرتے ہو نواب صاحب، یہ تو ہمارے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ آپ آئے، ہم سے کوئی گستاخی ہوئی تو معاف کریں۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، آپ کی مدد مجھے یاد رہے گی، میں بھی بھول نہیں سکتا کہ ایک نواب کس طرح میرے پاس آیا تھا اور کس حالت میں۔ اب ایک درخواست ہے، بولو۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرے ساتھ ایک کپ چائے کا پی لیں، آپ اور حاجی صاحب۔ کون حاجی صاحب؟ وہی جن کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، صوبیدار جلال الدین۔ دن میں آپ نے فرمایا ہوتا کہ آپ ان کے مہمان ہیں تو ہم آپ کو ایسے نہ جانے دیتے، یہ ہمارے علاقے کے بہت معزز شخصیت ہیں، سب انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں، اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ اب میں نے صوبیدار کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش اور لا تعلق سا کھڑا شان و شوکت کے اس کے مظاہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ میرے میزبان ہی نہیں محسن بھی ہیں، اور سائیکل ان کی تھی جس پر میں آیا تھا، جو کپڑے میں نے پہن رکھے تھے ان کے دیے ہوئے، اور یہ چپل بھی۔ صوبیدار نے مجھے روک دیا، چل بس کر پتر، گھر آئے مہمان کے لیے اتنا سب ہی کرتے ہیں۔ ہم سب دو چار پائیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ہمارے درمیان لکڑی کی جو بوسیدہ میز تھی، چار پائیوں کی بان مسلسل دھوپ اور بارش میں پڑے رہنے سے ڈھیلی ہو گئی تھی اور کالی پڑ گئی تھی۔ جو لوگ دور سے دیکھ رہے تھے وہ مجھے کوئی سیاسی لیڈر یا اعلیٰ سرکاری عہدیدار سمجھ کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ صوبیدار کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے واپس گھر تک چھوڑوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میری فکر نہ کر پتر، میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں، ساری زندگی گزاری ہے یہاں۔ ہوٹل کے مالک نے کہا آپ فکر مت کرو جناب، حاجی صاحب کو ہم پہنچا دیں گے۔ راجہ گاڑی میں سے ایک ہینگر نکال کر لایا جس پر پلاسٹک کور چڑھا ہوا تھا۔ اپنا لباس تو بدلیں نواب صاحب، یہ واقعی عجیب مضحکہ خیز صورتحال نظر آئی، اور اگر اس شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ میں اسی لباس میں روانہ ہوتا، پیچھے بنے ہوئے ایک کمرے میں جا کے میں نے کپڑے بدلے اور جب باہر آیا تو بہترین سوٹ اور ٹائی میں تھا۔ کم سے کم 50 افراد منہ کھولے آنکھیں پھاڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے صوبیدار جلال الدین سے اجازت لی کہ میں اتارا ہوا لباس یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لوں۔ صرف آدھے گھنٹے بعد میں اپنی گاڑی میں راجہ کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا۔ گاڑی کا ڈرائیور غنی تھا اور سیکیورٹی گارڈز والی گاڑی ہمارے پیچھے تھی۔ شدت جذبات سے میں نے شدید ہیجانی کیفیت کا شکار تھا۔ مجھے کیس سے فرار ہوئے 6 گھنٹے ہوئے تھے۔ یہ وقت میں نے خود کو پرسکون رکھنے اور اپنے اعصاب پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے گزارا تھا۔ اس کے باوجود جب میں پھر نواب رفیق احمد شرازی بنا تو مجھے یوں لگا جیسے میں مر کے زندہ ہو گیا ہوں۔ مجھے خدا نے ایک اور زندگی عطا کر دی ہے۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی میں نے راجہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ راجہ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ سب جو میں نے بھگتا وہ حقیقت تھا یا یہ حقیقت ہے کہ میں اپنی دنیا میں لوٹ آیا ہوں۔ 2 مہینے 10 دن راجہ نے میرا ہاتھ دبایا۔ اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پہلے مجھے یہ بتا رابعہ کہاں ہے؟ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، راجہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ میرا پیغام ملا تھا تجھے؟ ملا تھا، لیکن میں اس سے پہلے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے جیتے جی یہ ناممکن تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہمیں بے دخل کر دے، ہم سے ہمارے خواب، ہمارا مستقبل سب چھین لے۔ صد بدائی صرف تیری ملکیت میں نہیں، ہم سب کا اثاثہ ہے۔ بس فکر مجھے تیری تھی، اصل آزمائش یہی تھی کہ تجھے زندہ سلامت کیسے بازیاب کیا جائے۔ اور سچ بتاؤں مجھے کامیابی کی امید بہت کم تھی۔ رابعہ کو میں صد بدائی کی ملکہ بننے سے پہلے سریعام گولی مار دیتا اور پھانسی چڑھ جاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ اصل خطرہ تھا زہیب سے، مجھے کسی وعدے سے کسی ضمانت پر بھروسہ نہ تھا، پھر بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، وہ سب کچھ لے لیں بس تجھے چھوڑ دیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ طے تھا کہ نہ رابعہ رہے گی نہ زہیب بچے گا، یہ میں نے شہناز کو بتا دیا تھا اور اسے مجھ سے مکمل اتفاق تھا۔ ایک بار اس نے میرے سامنے قسم کھائی کہ اس رابعہ کو خود میں قتل کروں گا، زہیب تو آخر دشمن ہے، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن رابعہ کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ گفٹ ڈیٹ پر سائن کرنے کورٹ نہیں پہنچی۔ ہاں، مگر یہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے کہا نا، میں نے خود زہیب سے سنا، وہ نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ راجہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بڑی خاموشی سے ہر چال چل رہی تھی، بڑی رازداری سے زہیب کا ساتھ دے رہی تھی، کسی نے انہیں ملتے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے ان کے سارے معاملات فون پر طے ہو رہے تھے۔ مجھے اس وقت پتہ چلا جب سازش تقریباً کامیاب ہو گئی تھی۔ غنی کے ساتھ میں تجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر موجود تھا، سارے مسافر نکل گئے تو میں نے پیسنجر لسٹ دیکھی، اس میں تیرا نام تھا۔ میں نے لندن سے تصدیق کی، وہاں سے بھی تیری روانگی کنفرم ہو گئی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ رابعہ کی طرف تو میرا شک ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے غنی سے کہا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے،
हम यही कहेंगे कि नवाब रफ़ीक ने अपनी पाकिस्तानी वापसी कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दी है। लंदन में कोई ज़रूरी काम आ गया था। मैंने सिर्फ नूर से पूछा और इसने कहा कि मैं तो एयरपोर्ट नहीं गई इन्हें सी ऑफ करने, मगर बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया था। जहाज़ की तरफ जाते हुए ज़ाहिर है ये समझ में ना आने वाली बात थी। मैंने बहुत सोचा और फिर सिर्फ अब्दुल्ला जान से मशवरा किया। कुछ इनकी मदद थी, कुछ मेरे भी ताल्लुकात थे। मैंने लंदन का वीज़ा लिया और वहाँ एक प्राइवेट सलाहकार से मिला। इसने आसानी से मालूम कर लिया था रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर क्या हुआ था, एक मुसाफिर का ब्रीफकेस कैसे गायब हो गया था, फिर इसे हार्ट अटैक हुआ और एक एम्बुलेंस इसे ले गई थी। मज़ीद तफ्तीश से साबित हो गया कि किसी हॉस्पिटल में एयरपोर्ट से कोई मरीज़ दाखिल नहीं किया गया जिसको दिल का दौरा पड़ा हो। 3 दिन की तफ्तीश से मालूम हो गया कि तुझे एयरपोर्ट से अगवा किया गया और तेरी जगह किसी और ने सफ़र किया। ये काम मुश्किल ज़रूर था मगर नामुमकिन नहीं। अब्दुल्ला जान ने मशवरा दिया कि किसी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, अगवा करने वालों के फ़ोन का इंतज़ार करो, वो रब्ता ज़रूर करेंगे। तो नूर से भी मिला था, ये ज़रूरी था। मैंने इसे ही समझाया कि खामोशी से अपना काम करती रहे, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि रफ़ीक को अगवा कर लिया गया है। और मैं दाद देता हूँ इस औरत की हिम्मत की और जहानत की। सबके सामने वो पुरएतमाद और पुरसुकून रही। मैं एक हफ़्ते बाद लौट आया था। मेरे या नूर के अलावा सिर्फ 2 अफराद को हकीकत का इल्म था, एक गनी को और दूसरे शहनाज को। बाद में हकीकत सामने आ गई, पूरा प्लान खुद समझ आ गया था कि वो चाहती क्या है। राबिया से कुछ भी कहना लाहासिल था। मैंने हर बात से मुकम्मल इत्तफाक किया, सिर्फ इसलिए कि पहला और आखिरी मकसद तेरी सलामती का था। सच बताई कुछ नहीं, किसी बात की कोई अहमियत नहीं थी सिवाय तेरी ज़िंदगी के। मैं किसी बात से शक पैदा नहीं करना चाहता था। दुश्मनों का मंसूबा इतना मुकम्मल था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। बस एक बात का इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बाद में क्या होगा, तो ज़िंदा सलामत लौटा था या वादा खिलाफी करते हुए वो तुझे मार देते। दोनों सूरतों में राबिया का एक ही अंजाम होता। ज़ुहैब इसे बचा नहीं सकता था, वो पागल हो गई है राजा। इसने ज़ुहैब से मदद ली, ये जानते हुए कि ज़ुहैब से शादी की सूरत में जब दोनों रियासतों का इंजमाम हो जाएगा तो ख़ुद इसका अंजाम बिलाखिर क्या होगा। ये बात राबिया समझती है, बिल्कुल समझती है। बहुत अच्छी तरह जानती है कि ज़ुहैब मर्दों के किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है जो औरत को ज़र खरीद कनीज़ और पाँव की जूती समझते हैं, ख्वाह वो इनकी अपना माँ ही क्यों ना हो। वो हाकिम है और मालिक हैं। इस्लाम और शरीयत का नाम लेकर 4 को निकाह में रखें तो दर्जनों का दाश्ता बना सकते हैं, हर घर में, हर शहर में। और जो औरत इनकी हो वो इनके रहम व करम पर होती है, डिस्पोजेबल होती है। इसी वो जिसे चाहें रखें या ना रखें, राबिया को अच्छी तरह मालूम है। फिर भी ज़ुहैब की बीवी बनने पर तैयार है। मैंने हंस के कहा, नहीं राजा, ज़ुहैब इसे इस्तेमाल करना चाहता था। ये समझता है कि राबिया इसके जाल में फंस गई है। इसके जहन में जो प्लान है इसके 3 मरहले हैं। पहले वो राबिया की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी मदद से मेरा काम तमाम करता। राबिया को सदबदाई की रियासत मिल जाती और ज़ुहैब के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार हट जाती। दूसरे मरहले में वो राबिया को अपना लेता। जब वो सदबदाई की बिला शराकत गैर मालिक होते, उल्लू का पट्ठा समझता है राबिया की आंखों पर इश्क का पर्दा पड़ा हुआ है, इसकी अकल पर जज्बात का गलबा है, वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुकी है। तीसरे मरहले में वो राबिया के साथ वही करता जो राबिया ने मेरे साथ किया। राबिया से जहाँ चाहता किसी भी दस्तावेज़ात पर दस्तखत करा लेता। इलाखिर इसका इंतकाल पुरमलाल हो जाता। किसी हॉस्पिटल में इसके बच्चों को जन्म देते हुए किसी हादसे में डाकों की फायरिंग से खूब सोग होता। जनाजा बड़ी धूमधाम से उठाया जाता, लेकिन ज़ुहैब की तरफ कोई उंगली उठने का सवाल ही पैदा ना होता। राबिया की नज़र दूर तक देख सकती थी। राजा की हैरानी जायज़ थी। क्या वो ज़ुहैब को इस्तेमाल करने के बाद शादी से इनकार कर देती? पागल ज़ुहैब बन रहा था। मर्द जो ख़ुद को बड़ा तरम खान और अफलातून समझता है ना, हमेशा औरत के चक्कर में मारा जाता है। तो अंदाजे की बात कर रहा है? नहीं राजा, राबिया ने मेरे सामने खुद एतराफ़ किया। ज़ुहैब समझता है कि राबिया कई बार धोखा खाने के बाद इसके इश्क में दीवानी हो गई है। नहीं, दीवाना वो खुद है जो राबिया के चाल को समझ नहीं सका। और ये भी राबिया का मकसद नहीं था कि ज़ुहैब के हाथों मुझे मरवा दे। फीके पुत्र, राजा ने अपना सर पकड़ लिया। और क्या मकसद था? कौन सी कसर बाकी रह गई थी राबिया की दुश्मनी में? तू बच के निकल आया है तो बकवास कर रहा है कि राबिया का मकसद तुझे मरवाना नहीं था। मैं तुझे सच बता रहा हूँ, जिसका एतराफ़ आज ही राबिया ने खुद मेरे सामने आके किया था। कौन सा सच? इसने कहा कि मुझ पर दबाव डाल रही थी। इसने साफ कहा कि ज़ुहैब से शादी का मतलब है खुदकुशी, यानी वो सिर्फ सदबदाई पर कब्जा चाहती थी। हाँ, और ये ऐसी सूरत में मुमकिन था कि मैं ना रहूँ, लेकिन आज राबिया ने कहा कि एक रास्ता और भी है, मैं इससे शादी कर लूँ। राजा की ज़ुबान हैरत से गंग हो गई। ये राबिया ने कही? हाँ, इसने साफ कहा मुझसे शादी कर लो, हर महर में सदबदाई की रियासत मेरा नाम लिख दो, ताकि बाद में तुम मुझे छोड़ दो तो मैं रियासत छोड़नी पड़े। और नूर के साथ मुझे शेयर करने को भी तैयार थी। मैं नहीं मान सकता। मान ले राजा, मैं तुझसे क्यों गलत बयानी करूँगा। इसके सारे गिले शिकवे अपनी जगह, कि इसे हक नहीं मिला और इसके माँ बाप को यही गम खा गया, वो तफेली बन गई। मैंने इसे ठुकराया, बचपन की निस्बत तोड़ दी और इसकी बार बार तजलील की। रियाल के बाद नूर जहाँ आ गई और अब नूर है, लेकिन वो इस पर भी तैयार है कि मैं इससे भी शादी करूँ और नूर से भी। अब मुझे इस पर तरस आ रहा है। अफसोस मुझे भी हुआ था कि कोई औरत इस हद तक गिर सकती है। फिर तूने क्या कहा? वही जो तू कहता है। मैंने इनकार कर दिया। मैं नूर को नहीं छोड़ सकता था राजा, सदबदाई को छोड़ सकता हूँ। जिस तरह राबिया मुझे ख़रीदना चाहती थी, इस कीमत पर मैं नहीं बिक सकता था। बाद में क्या औकात होती मेरी, मैं सिर्फ राबिया का शौहर होता।
सदबदाई का नवाब नहीं, और जिस रसवा कुन समझौते के तहत राबिया मुझे शेयर करने पर तैयार थी, क्या नूर मानती? जो मर्द एक से ज़्यादा बीवियाँ रखें वो मुझे इस बकरे की तरह लगता है जो रेवड़ की बकरियों का मुश्तरका शौहर होता है, या वो मुर्गा जो डरबे की तमाम मुर्गियों को बीवी समझता है। इससे मोहब्बत कहीं नहीं होती। मेरे इनकार के बाद राबिया आखिरी बात भी हार गई। मैंने उससे कहा कि तुमने ये आखिरी मौका भी गंवा दिया, शायद इसीलिए कि वो कोर्ट नहीं पहुंची। अगर वो भी तमाम दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर देती तो फिर बाकी क्या रहता? ज़ुहैब जीत जाता, वो हार जाती। क्यों हार जाती? वो सदबदाई की मालिक बन जाती, फिर ज़ुहैब को इनकार कर देती, साफ बता देती कि चलो अपना रास्ता पकड़ो, पागल के बच्चे, अपनी शक्ल देखी है, मैं शादी करूँगी तुमसे। मैंने कहा शायद इसमें हिम्मत नहीं थी बात के हालात से निमटने की। फिर ज़ुहैब इसका दुश्मन हो जाता तो इसकी जान को आ जाता, वो हर तरफ से फंस जाती। हम कैसे बख्श देते? नहीं फ़िके पुत्र, वो कोर्ट पहुंच ही नहीं सकती थी। मैंने कहा क्या मतलब? मतलब साफ है। बेशक ज़ुहैब ने इसकी तरफ से वो सारे काम कर दिए जो राबिया नहीं कर सकती थी, लेकिन एक आखिरी काम खुद इसी को करना था। वो था तेरे तोहफे को कबूल करने का। गिफ्ट डेट पर तेरे साइन आदि कार्रवाई थी, बाकी आदि इस वक्त मुकम्मल होती जब राबिया भी साइन कर देती कि ये मैंने गिफ्ट कबूल किया। आखिरी बार मेरी ज़ुहैब से बात हुई तो इसने कहा कि राजा साहब, मैंने जज से बात कर ली है, वो गिफ्ट डेट पर रफ़ीक के दस्तखत कराने के लिए खुद मेरे साथ जाएगी, साथ इसका रीडर भी होगा। मैंने कहा रिश्वत से हर काम हो जाता है। ज़ुहैब मेरे सामने बहुत बोल रहा था कि मुतलका जज को ईमानदारी का मर्ज लाहक था। मैंने 10 लाख तक ऑफ़र किया मगर नहीं माना। इस बात पर अड़ रहा कि तब ना मैं तुम्हारे साथ जाकर रफ़ीक से कागजात पर दस्तखत कराऊंगा और न ऐसे दस्तखत कबूल करूंगा जो जबर के तहत हासिल किए गए हों। उल्टा इसने ज़ुहैब को धमकी दी कि कार्रवाई आगे बढ़ाई गई तो वो रिपोर्ट कर देगा। फिर ज़ुहैब ने इसे मरवा दिया या अपने रास्ते से हटा दिया। इसने जज की बीवी से रब्ता किया। ज़ाहिर है माशरे में हर तरफ दौलत हासिल करने की दौड़ लगी हुई थी। जायज़ नाजायज़ हराम हलाल का फ़र्क मिट गया तो इस दौड़ में शरीक न होने वाली की तारीफ़ नहीं होती कि वो ईमानदार है या, और ये रिज़्क़ हलाल भी दुनिया आखिरत में इसकी फलाह का सबब होगा। नहीं, ऐसे शख्स को अहमद बुज़दिल और गैर अमली माना जाता है, और ऐसा समझने वालों में सबसे आगे वो खुद था, खुद इसकी फैमिली नहीं, बीवी। हाँ, अगर लोग अक्सर बीवियों को लामहदूद ख्वाहिशात और हिर्स और हवस की वजह से रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाते हैं, वो अपनी तनख्वाह तो बढ़ा नहीं सकते। बीवी को चाहिए अच्छे कपड़े, जेवर, कोठी, कार, वो सब की बराबरी करना चाहें बल्कि सबको नीचा दिखाना चाहती हैं। खैर, ज़ुहैब ने 10 लाख इसकी बीवी को पहुँचाए और कहा कि नकद रकम लेते हुए इसको शोहर का डर है तो इसे जेवर या कोई प्लाट दिया जा सकता है जिस पे इसका घर बन जाएगा तो वो किराए पर रहने की ज़िल्लत से बच जाएगी। इसे कार भी पेश की जा सकती है, और एक जज की बीवी रिक्शा में सफ़र करे तो बड़े शर्म की बात है। ये तरीका कामयाब रहा। मैंने बेयकीनी से कहा, वो मान गई। इसने मौके से पूरा फ़ायदा उठाया। इसने कहा कि मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, गाड़ी बेशक छोटी हो, घर भी छोटा हो। यह कम से कम भी 20-25 लाख का काम था। ज़ुहैब चक्कर में पड़ गया, लेकिन जज की बीवी ने गारंटी दी कि तुम्हारा काम कराने की जिम्मेदारी मेरी, और शाबाश, ज़ुहैब मान जाता। मगर इसने बाप से जिक्र किया तो इसने कहा कि पागल के बच्चे, ऐसे तो मेरी सारी दौलत तेरे हाथ में आने से पहले ख़त्म हो जाएगी। 20-25 लाख में वो जज अपनी बीवी और बेटी तेरे पास छोड़ जाता फिर बात थी। अब देख मैं क्या करता हूँ। और बड़े राना ने सिर्फ एक फ़ोन किया तो रातों रात जज का ट्रांसफ़र हो गया और इसकी जगह लेने वाला जज हुक्म का गुलाम था। ज़ुहैब ने अपनी खुशी से इसे 5 लाख दिए तो वो बड़ा एहसानमंद हुआ। वो अपनी अदालत समेत वहाँ हाजिर हो गया तो इससे दस्तखत कराने। ज़ुहैब से एक भूल हो गई। इन दस्तावेज़ात पर राबिया के दस्तखत नहीं हुए। ये काम वो पहले करा सकता था। मुझे शक है कि खुद राबिया ने इसे टाला होगा कि मेरे दस्तखतों की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पहले नवाब के दस्तखत करा के लाओ। शायद इसे ये भी ख्याल होगा कि तो दस्तखत नहीं करेगा। मर्द मुजाहिद सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। मैंने एक ठंडी सांस ली। मर्द मुजाहिद नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। सौदे में अपना नफ़ा नुकसान देखता हूँ। ज़िंदगी मोहब्बत ज़्यादा है या सदबदाई की। जब तूने दस्तखत कर दिए तो तस्दीक होगी कि ये कार्रवाई अदालत में बिला जबर करा बकायमी होशो आवाज़ खुल कर ली गई है। तो राबिया की असल आजमाइश शुरू हुई। इससे पहले वो अपना आखिरी तरफ का पत्ता भी फेंक चुकी थी। इंतहाई बेशर्मी से इसने खुद को तेरे सामने डाल दिया था कि नूर से मोहब्बत की शादी ज़रूर करो, ज़रूरत की शादी मुझसे भी कर लो ताकि तुम्हें भी कुछ ना गंवाना पड़े और मुझे भी सब मिल जाए। तूने इनकार कर दिया तो इसका खेल ख़त्म हो गया। इस नाकामी के बाद अगर वो खुदकुशी भी कर ले तो मुझे हैरत नहीं होगी। क्यों? अपने मकसद में कामयाब रही। नहीं फ़िके पुत्र, ये कामयाबी खाक कामयाबी है। अगर वो इन कागज़ों पर अपने दस्तखत करने कोर्ट पहुँच जाती तो क्या होता? वो सदबदाई की मालिक बन जाती। हाँ, और इसके बाद क्या होता? जब वो ज़ुहैब से कहती कि तुमसे शादी करूँगी मैं, तो तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूँ? मैं तो तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। मेरा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। क्या राबिया में इतनी हिम्मत थी कि वो ज़ुहैब से दुश्मनी मोल ले सके? इस तज़लील के बाद क्या ज़ुहैब इसे बख्श देता? राबिया कितने दुश्मनों से निमटती, एक तरफ तू, दूसरी तरफ मैं, यानी हम सब जो सदबदाई में साथ हैं, तीसरी तरफ राना एंड कंपनी। क्या वो सब का मुकाबला कर सकती थी? और क्या इसमें इतनी सलाहियत है कि वो सदबदाई से सारे मामलात इसी तरह चला सके जैसे वो आज चल रहे हैं? नहीं फ़िके पुत्र, वो ख़ुद भी जानती होगी कि ये इसके बस की बात नहीं। बस वो चाहती थी कि इसे अपने पुराने ख्वाब की ताबीर मिल जाए तो इसके साथ हो,
وہ بھی سچ بتائی کہ مالک کہلائے سب کچھ ویسا ہی رہے جیسا آج ہے۔ ہاں تو مان جائے تو یہ رعایت بھی دی جا سکتی ہے کہ نور کو مجبوراً قبول کر لیا جائے۔ یہ سب اس نے سوچا تھا جو نہیں ہوا، یعنی وہ خود جانتے بوجھتے عدالت نہیں کی۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا فیکے پتر۔ اس کا پلان ریت کی دیوار کی طرح گر گیا اور ملبہ خود رابعہ پر گرا۔ میں نے کہا پھر وہ کہاں گئی راجا؟ مجھے کیا معلوم، لیکن اس ذلت شکست اور پسپائی کے نتیجے میں رابعہ نے خودکشی نہیں کی ہوگی، وہ روح پوش رہے گی، لیکن کہاں اور کب تک راجا؟ میں کوئی غیب کا حال نہیں جانتا، یہ محض میرا اندازہ ہے کہ کوئی نجومی والی پیش گوئی نہیں ہے۔ راجا چھڑ کے بولا، یہ بہت اچھا ہوگا اگر وہ خودکشی کر لے، اس کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی، ورنہ کیا؟ پتہ نہیں، میں اسے معاف کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اسے ختم بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ سانپ بچھو کو اور جانی دشمن کو پھر حملہ کرنے کے لیے زندہ چھوڑنے کا خطرہ کوئی مول نہیں لیتا۔ سیاست کا اصول تو یہی ہے فیکے پتر، جس سے بھی خطرہ ہو اسے مت چھوڑو۔ اورنگزیب نے بھی یہی کیا اور ہمارے بعض حکمران نے بھی۔ رابعہ سے میری اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن اس نے دوہرے اقتدار کی جنگ بنا لی۔ اقتدار ست بدائی پر، اختیار تجھ پر۔ اس پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو خواہش اس کی فطرت میں ہے وہ بدل نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ رابعہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی، قناعت اختیار نہیں کر سکتی، اور یہ نہیں سمجھ سکتی کہ جو اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ سازشوں سے حاصل نہیں کر سکتی۔ آخر وہ کہاں جائے گی راجا؟ میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں اس کا۔ وہ آ جائے میرے سامنے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، میرے پیر پکڑ لے تو میں کیا کروں گا؟ وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ میں اسے قید میں ڈال دوں یا اس کی کھال کھنچوا دوں۔ میں تو اس کے خلاف کسی عدالت میں بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دوں۔ راجا بگڑ گیا۔ بس تو پھر وہی کرنا جو رابعہ چاہتی ہے۔ دماغ خراب ہے تیرا، ابھی تو اس کے لیے پریشان ہے کہ نہیں سوچتا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تیرے دشمنوں کے ساتھ مل کر ذرا حالت دیکھ اپنی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو وہی رفیق ہے جو 2 مہینے پہلے تھا؟ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا کہ زندہ سلامت لوٹ آیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ راجا کی ناراضگی برحق تھی اور یہ اس کا خلوص تھا جو غصے میں ڈھل گیا تھا۔ راجا باہر دیکھتا رہا۔ باہر اندھیری رات تھی، گنی نے گاڑی کی رفتار کہیں بھی 100 سے کم نہیں ہونے دی تھی۔ دوسری گاڑی جس میں سیکیورٹی گارڈز تھے عین ہمارے پیچھے آ رہی تھی، اور میرا اندازہ کہ ہم 3 اور 4 کے درمیان ست بدائی میں ہوں گے، لیکن گاڑیاں جی ٹی روڈ پر رفتار کم کیے بغیر دینا سے آگے نکل گئی۔ تو میں نے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں راجا؟ راجا نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ایم سوری فیکے پتر، تجھے اندازہ نہیں کہ یہ وقت میں نے کتنی ٹینشن میں گزارا ہے۔ ایک شہناز تھی جو مجھے سنبھالتی تھی، یہ احساس دلاتی کہ دیکھو تم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تمہیں ہی سب کچھ کرنا ہے۔ ابھی تک میں شوق کی کیفیت میں ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تیرے ساتھ میں ابھی ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا، لیکن ابھی مجھے بہت سے کام ہیں۔ ایک میں ہی کیا، ہم سب بڑی آزمائش سے گزرے ہیں۔ جن کو حقیقت کا علم ہے، یہاں شہناز کے علاوہ یہ غنی ہی تھا، ہم سب کے لیے دوہرا عذاب تھا۔ پھر بھی یہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ صرف نور اکیلی تھی جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور اس کی ذمہ داریاں سب سے بڑھ کر تھیں۔ میں اس کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ اس نے کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا کہ کمپنی کے چیئرمین صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ لاپتہ ہے۔ شروع میں تو بس اتنا ہی تھا کہ نواب رفیق لندن سے تو روانہ ہو گئے ہیں مگر پاکستان نہیں پہنچے، یہ بات ناقابل فہم تھی۔ آدمی جہاز میں سے کہاں گیا؟ جن بھوت تو تھا نہیں کہ غائب ہو گیا۔ پھر تیرے کراچی پہنچنے کی تصدیق ہوئی اور معاملہ مزید الجھ گیا۔ مسافر پورے تھے، فہرست میں نواب رفیق احمد شرازی کا نام تھا جن کو بورڈنگ کارڈ جاری کیا گیا تھا۔ وہ جہاز سے اتر کر کدھر نکل گئے؟ ای ایس ایف اور پولیس کی تفتیش نے ایئر لائن کو ذمہ کر دیا کہ نواب رفیق کو لندن سے کراچی پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ اب وہ کہاں ہیں، یہ سراغ لگانا مقامی پولیس اور تفتیشی اداروں کا کام ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ تجھے کسی نے یہاں اغوا کیا، مگر تفتیش میں سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ کیسے؟ نہ کسی نے اغوا ہوتے دیکھا، نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی اندر جا کے ایسی مجرمانہ کارروائی کر سکے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ تو کسی قسم کی ذمہ داری لیتی ہی نہیں، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا موقف غلط ہے، نہ کوئی اغوا ہوا نہ غائب ہوا، ہم محض الزام تراشی کر رہے ہیں۔ جب علاقے لندن جا کے میں نے پتہ کیا تو نے سفر کے لیے بورڈنگ کارڈ ضرور لیا تھا، مگر اس کے بعد پہلے تیری تمام سفری دستاویزات چوری ہوئیں۔ پولیس نے چوری کی تصدیق کی تھی، پھر تجھے بڑے اہتمام سے اغوا کیا گیا۔ چوری کی رپورٹ درج کرانے والے مسافر کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو اسے ایک ایمبولینس لے گئی۔ آگے ایک بند راستہ تھا، ڈیڈ اینڈ، اور وہ ایمبولینس کہیں نہیں پہنچی۔ بالآخر یہ ثابت ہو گیا کہ تجھے بہت ہوشیاری سے اغوا کیا گیا اور تیری جگہ کسی نے سفر کیا، عملے کی مدد سے کراچی میں اترا اور نہ جانے کدھر سے نکل گیا۔ اس وقت تک رابعہ ہمارے ساتھ ساتھ رہی، جتنے پریشان ہم تھے اتنی ہی پریشان وہ تھی۔ بلا شبہ اس نے اچھی اداکاری کی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ اس ڈرامے کی پیشکش میں وہ بھی شامل ہے۔ اس کا ڈائریکٹر زیب حسن تھا، لیکن اسکرپٹ بنیادی خیال رابعہ نے ہی دیا تھا۔ ہم سب کی طرح پریشان بھی نظر آئی اور کہیں گئی بھی نہیں، ساری گفتگو اس کے سامنے ہوتی رہی اور وہ آگے پہنچاتی رہی۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہی اصل کرتا رہتا ہے۔ یہ تو اس نے مجھے بالکل آخر میں بتایا، ابھی 20 دن پہلے۔ اس سے پہلے تجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے پھر پوچھا؟ وہ بولا، کیا شک کیسے ہوتا اور کیوں ہوتا؟ وہ ہم میں سے تھی، ہمارے ساتھ گئی، کسی کو اس کی صورت سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اس کے دماغ کیسی خطرناک سازش میں شریک ہے۔ یہ سب کمال ہے موبائل فون کا۔ روز رات کو وہ زہیب سے بات کرتی ہوگی،
फ़ोन पर ही सारे राज और न्याज हुए। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह बेवकूफ़ बनाते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे। राबिया ने ज़ुहैब को अपना आला कार बनाया और एक बार इस बेवकूफ़ औरत की कमज़ोरी ज़ुहैब के हाथ आ गई तो इसने पूरा फ़ायदा उठा लिया। तो खुद सोच के घर का कोई फ़र्द ही डाकू से मिल जाए तो पहरेदार क्या करें। मोहब्बत का जाल वो पहले ही फेंक चुका था। राबिया ने कहा कि मुझे मेरा हक दिला दो, मैं तुम्हारी और मेरे साथ ये रियासत भी। ज़ुहैब की तो ईद हो गई। इसके नाम तो एक साथ 3 लॉटरियाँ निकल आईं। इसका सबसे ख़तरनाक और ताकतवर दुश्मन ख़त्म, इसकी रियासत और सारी दौलत अपने कब्ज़े में। इस ख़ानदान की इज़्ज़त की निशानी एक औरत अपनी तो सब अपना। सारी प्लानिंग इसने की, सारे वसाइल इसके थे, दौड़ धूप इसने की। राबिया से अंदर की सारी खबरें पहुँचाती रही, रोज़ की बातें रोज़ सुनाती रही। ये अगवा बराए तावान की वारदात बड़ी बना दी गई थी। वो सब जो सिद्क़ के दिल से तेरी सलामती और बाहिफाजत वापसी चाहते थे, इन्होंने एक ही बात कही कि अगवा करने वाले जो भी मांगे दें वो दो, खामोशी से। रफ़ीक की जान से बढ़कर कुछ नहीं। ये कौन अंदाज़ा कर सकता था कि तावान में वो क्या मांगने का इरादा रखते हैं। 50 करोड़ मांगे तो मैंने भी इसे तेरी जान का सदका समझा। जहाँ इन्होंने कहा मैं गया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। इनके भरोसे को ठेस नहीं पहुँचाना तेरी जान से खेलने का मुतरादिफ होता। जब इन्हें मुझ पर एतबार आ गया तो वो मुझे उठा के ले गए और अपना मुतालबा पेश कर दिया। तूने बड़ा ख़तरा मोल लिया मेरी खातिर, और कौन करता ये काम। लेकिन यह हकीकत है कि शनाज भी तैयार थी और नूर भी। मुझे कितना अफसोस होता है अपनी अकल पर। आखिर हम सबको क्या हो गया है, हम राबिया के धोखे में कैसे आ गए। किसी को इस पर शक क्यों नहीं हुआ। दरअसल कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। हम 3 अफराद थे, गनी समेत 4, कौन किस पर शक करता, मैं शनाज पर या शनाज मुझ पर। जब एक रोज़ मुझे उठा लिया गया और ज़ुहैब के सामने पेश किया गया तो वहाँ इसके साथ राबिया को देखकर मुझ पर तो जैसे बम गिर पड़ा। खुद को यकीन दिलाना मुश्किल हो गया था कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो हकीकत है। लेकिन फ़ीके पुत्र, इन्होंने इतना डरा दिया मुझे कि मैंने आंखें बंद करके इनके हर हुक्म की तामील की। मैं ज़रा जज्बाती हो जाता या इनको बिलावजह का शक भी महसूस होता तो खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता। मैं तुझे बचाने के लिए इनके साथ पूरा ताउन करता रहा और इस आखिरी मरहले पर कोई भी मेरे साथ नहीं था। ना शहनाज थी ना गनी। मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो राबिया ही है जिसने पीठ पे खंजर घोंपा है और हमारे दरमियान कैसी मासूम बनी बैठी है। वो भी हर लम्हा देख रही थी मैं क्या करता हूँ। डर के मारे मैंने गनी को या शहनाज को कुछ नहीं बताया, कहीं ऐसा ना हो कि इनके रवैये से राबिया को शक हो जाए या इनके मुँह से कोई गलत बात निकल जाए। मैंने हर पहलू से गौर किया कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन तेरे खिलाफ साजिश इतनी मुकम्मल थी कि मुझे कहीं से भी इसको नाकाम बनाने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। राबिया भी ज़ुहैब से मिलने तो जाती होगी, हाँ बिल्कुल ज़रूर जाती होगी, लेकिन मैंने इसका पीछा किया ना किसी और के पीछे लगाया ताकि वो बेखौफ रहे और इसे कोई शक ना हो। राज को राज रखने के चक्कर में मेरा नर्व्स ब्रेक डाउन हो गया। मैं दोहरे अज़ाब में मुब्तला था तो मुझे शहनाज को भी धोखा देना पड़ा। इसके सामने मैं ना खौफ का इजहार कर सकता था ना बेइत्मीनानी का। वो भी बेवकूफ़ नहीं है, ना आम औरत है और ना नादान बच्ची, वो डॉक्टर है। इसने कई बार कहा, राबिया के सामने भी कहा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और मैंने कसम खा ली कि ऐसी कोई बात नहीं। एक बार इस पर बरस पड़ा कि क्यों खामखा शक करके मुझे परेशान करती हो। मैं जाहिर करता था कि सब ठीक है, ठीक कुछ भी नहीं था। मैं चोरी छुपे नींद की गोलियां खरीद के लाया। इसके बावजूद मुझे रात को सोना मुश्किल हो गया था। मेरी अकल, चालाकी, बहादुरी और जहानत, मेरे ताल्लुकात सब धरे रह गए थे। मैंने लंदन से मलिक अरशद को बुलाया और इसको सारा मामला समझा दिया। वह ज़हीन और समझदार है। इसने मुझसे इत्तफाक किया कि शिकंजा बहुत मजबूत है। रफ़ीक के लिए दस्तखत कर देने के सिवा चारा नहीं। वो सदबदाई को भूल जाए, ये ना सोचे कि बाद में राबिया को साथ क्या होगा। बस अपना लंदन का बिजनेस संभाले और नूर के साथ खुश रहे। मेरा ख्याल था कि इसने लंदन पुलिस से रब्ता किया होगा। वो एक बरतानवी शहरी को बचाने के लिए कोई एक्शन प्लान ज़रूर देंगे। मलिक अरशद ऐसा तब करता जब मैंने इसे कुछ बताया होता। मैंने तो इसे बुला लिया कि नवाब रफ़ीक को तुमसे कोई काम है। इसके पास यहाँ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस था। हाँ, लंदन से वकील तलब करने का सबसे पहले फ़ारूक ने भी एतराज़ किया। मैंने कहा कि अब यहाँ किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। इसने कहा कि चलो पाकिस्तान छोड़ के विलायती वकील की खिदमत हासिल कर लो, वो कौन सी तोप चला लेगा। और इसमें कोई शक भी नहीं फ़ीके पुत्र कि तोप कोई नहीं चला सकता। जो कुछ हमने किया हासिल था, हम तुझे बचा नहीं सकते थे। तुझे बचाया इसी हाथ ने जो मारने वाले हाथ से ज़्यादा ताकतवर है। राबिया भी मुतमईन थी और ज़ुहैब भी समझ रहा था कि काम हो गया। अब तेरी ज़रूरत ही क्या है। वो तुझे इस वीरान डाक बंगले के तहखाने में मरने के लिए छोड़ आए थे और इन दोनों मुहाफ़िज़ों को भी जो वहाँ होने वाली सारी कार्रवाई के चश्मदीद गवाह थे। इनमें से एक ने तेरी मदद ना की होती तो तू कुछ भी ना होता। वो खुद मर गया, लेकिन इसने मरते मरते एक नेकी के ख्याल से मुझे रिहाई दिला दी। वो खुद मर गया, लेकिन इसने मरते मरते एक नेकी के ख्याल से मुझे रिहाई दिला दी। और ये जो सदबदाई की रियासत और जागीर तेरे हाथ से नहीं गई ना, इसमें ना मेरा कमाल है ना किसी और का। राबिया चाहती तो पहले ही दस्तखत कर देती या बाद में अदालत में पहुँच के कार्रवाई मुकम्मल कर सकती थी। बस वो डर गई कि इसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। कोई बात ऐसी हुई ज़रूर थी जिसका मुझे भी सही अंदाज़ा नहीं। वो खुद ही बता सकती है कि इसने ऐसा क्यों किया। आखिरी वक्त में इसने अपना इरादा क्यों बदला। जब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी, मैं खुद भी कोर्ट में मौजूद था और मामला ऐसा था कि दोपहर के बाद सिर्फ एक ही केस रखा गया था।
फारूकी बार बार राबिया को फ़ोन करता रहा। मैं इसकी बेचैनी और झुंझलाहट देख रहा था। इससे राबिया से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। मलिक अरशद मेरे साथ था। इसने कहा कि फारूकी साहब ऐसे बेकरार हैं जैसे सद बदाई की मलकियत इनको मिलने वाली है। ज़ुहैब वहाँ कुछ देर से पहुँचा था। वो फारूकी से मशवरा करता रहा। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा वही परेशान था। आखिर वो गई कहाँ, खुदा मालूम। इसके फ़ोन से किसी को भी जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। इस रात मैंने एक अक्लमंदी की। पता नहीं क्यों मुझे ये ख्याल आया कि मलिक अरशद को अदालत से रवाना कर दूँ। कहाँ रवाना कर दूँ? कहीं भी। मैंने इसके कान में कहा कि वो निकल जाए, कहीं भी चला जाए, अपनी गाड़ी में जा बैठे और जब तक मैं फ़ोन करके ना बुलाऊँ इधर ना आए। लेकिन क्यों, ऐसी क्या बात थी? मैंने कहा। राजा बोला, मगर यार इस वक्त ये ख्याल भी अहमकाना लग रहा था कि अब मैं सोचता हूँ तो बड़ी अकल की बात लगती है। कोर्ट रूम में जज भी ज़ुहैब का ज़र खरीद था, रीडर भी, सब रिश्वत खा के बैठे थे और हुक्म के गुलाम बने हुए थे। इन्हें वहाँ इसी मकसद के लिए लाया गया था ताकि सब केस गैर अहम हो गए थे। रीडर ने सबको तारीख देकर रुखसत कर दिया था। वहाँ गिने चुने लोग रह गए थे, मैं और ज़ुहैब, मलिक अरशद और फारूकी, जज और इसका रीडर, क्लर्क और 2 गवाह। दोनों जूनियर वकील थे। राबिया के ना आने से सबको परेशानी लाहक हो रही थी। मैंने सोचा कि तमाम कागजात तेरे वकील मलिक अरशद के पास है। गिफ्ट करने वाला तू था, पहले तूने दस्तखत किए थे। ऐसा ना हो कि ये गासिब गुंडे और गुलाम एक राय हो के मलिक अरशद से कागजात छीन लें। मैं भौंचा के रह गया। बड़े दूर की सोची तूने यार। बस फीके पुत्र, इस वक्त जो बड़े दूर की बात लगती थी कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। अबैन मुमकिन नज़र आता है कि इन्होंने तुझसे कैद में कहाँ दस्तखत कराए थे, लेकिन कानूनी पोजीशन इसके बरक्स थी। अदालती अमला तेरे पास नहीं गया था, तू अदालत में हाजिर हुआ था और दस्तखत भी अदालत में सबके सामने किए। ये लोग मलिक अरशद से कागजात छीन लेते, अदालत में गालिब अक्सरियत इन्हीं की थी। दरवाजे बंद कर देते और गन पॉइंट पर मलिक अरशद से कहते कि गिफ्टेड के पेपर्स हमारे हवाले करो, तो वो कैसे इनकार करता। असल मुश्किल थी तेरे दस्तखत हासिल करना। राबिया से वो बाद में भी दस्तखत करवा सकते थे, शाम तक या रात तक या फिर अगले दिन तक। मैंने कहा सिर्फ यही नहीं, इसके दस्तखत बना लिए जाते हैं। कोर्ट्स में हर किस्म की जालसाजी के माहिरीन दस्तियाब होते हैं जो सिर्फ दस्तखत या हैंड राइटिंग तक बना लेते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो डील मुकम्मल समझी जाती। कानूनी तौर पर वो फिर न तेरे करने के लिए कुछ रहता, ना किसी अदालत के इख्तियार में। मलिक अरशद वाकई ज़हीन है। वो समझ गया कि बाथरूम जाने का बहाना करके गया और गायब हो गया। अपनी गाड़ी में जा बैठा। जैसे जैसे वक्त गुजरा सब की परेशानी में इजाफा होता गया। मैंने गुस्से में ज़ुहैब हसन को गालियाँ बकते सुना। वो फारूकी पर गर्म होता रहा कि वो तुम्हारी मक्कल है, इसे अदालत में वक्त पर पेश करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। फारूकी का कम हरामी है। इसने कहा कि राना साहब, मैं कैसे अपनी गोद में उठा के लाता। खुदा न खास्ता मेरा कोई मौक्कल यहाँ आते हुए किसी हादसे का शिकार हो जाए तो क्या मेरा कसूर है? और खुदा न खास्ता हादसे में मारा जाए तो क्या मैं इसे आले में बाला से वापस लाऊं? ज़ुहैब को फिक्र हो गई कहीं मुझसे मिलकर राबिया का इरादा मुतज़लज़ल ना हो जाए। वैसे भी औरत के ऊँट का क्या भरोसा कब बदल जाए। राजा हंसा। अदालत का वक्त ख़त्म होने लगा तो खुद जज साहब ने फारूकी से कहा कि वकील साहब कहाँ हैं आपका मौक्कल, हम कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? फारूकी ने तड़ से जवाब दिया कि आप कौन से खाली हाथ बैठे हैं, थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, वक्त की बड़ी कीमत होती है। यह जज साहब पर रिश्वत लेने का खुला इल्ज़ाम था, मगर इसने ये ज़िल्लत बर्दाश्त कर ली। मैं करीब ही खड़ा था। मैंने कहा कि आज अदालत का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जज मुझ पर गुस्सा निकालने लगा। आप वकील नहीं, साफ़ी हैं, आपको अदालत में किसी की तरफ से बोलने का हक नहीं। मैंने कहा कि मुझे अदालत की कार्रवाई रिपोर्ट करने की आज़ादी तो है ना। इस पर ज़ुहैब मेरे पास आ गया और कहने लगा कि राजा साहब, आपका ख्याल है कि राबिया क्यों नहीं आई अभी तक? मैंने इसे परेशान करने के लिए कहा कि हो सकता है राबिया ने अपना इरादा बदल दिया हो। ज़ुहैब का रंग उड़ गया। वो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि दुनिया में क्या नहीं हो सकता। नवाब रफ़ीक अहमद शराजी के बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो रियासत अपनी बहन को तोहफे में देना चाहते थे। इन्होंने बिला तामुल गिफ्ट डेट पर दस्तखत कर दिए। अब हो सकता है कि राबिया को किसी ने समझाया हो या खुद इसे एहसास हुआ हो कि रियासत के मामलात को सिर्फ नवाब रफ़ीक की खुश असलूबी से निभा सकते हैं, और इसने महसूस किया हो कि सदबदाई सिर्फ एक जागीर नहीं, वहाँ एक तरक्याती मनसूबा भी मुकम्मल हो रहा है। स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, इन सब का इंतजाम वो कैसे संभाल सकेगी? मत पूछ फ़िक्र पुत्र कि मेरी बात का ज़ुहैब पर क्या असर पड़ा। कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसे मज़ीद परेशान किया कि राना साहब, कोई किसी को ज़बरदस्ती गिफ्ट नहीं दे सकता, गिफ्ट लेने वाला इनकार भी कर सकता है। इस दौरान मुझे 2 बार मलिक अरशद की कॉल मौसूल हुई। इसने सिर्फ ये पूछा था कि क्या मुझे आना चाहिए, और मैंने कहा कि नहीं। तीसरी मरतबा इसने पूछा कि क्या मुझे अब जाना चाहिए, तो मैंने फिर एक लफ्ज़ का जवाब दिया कि हाँ। आधा घंटा ऊपर हो गया। मैं ज़ुहैब को परेशान कर रहा था कि ऐसी औरत पर आप भरोसा मत करें, और ऐन वक्त पर आपको भी धोखा दे सकती है। अगर इसने ऐन वक्त पर निकाह के वक्त काजी के सामने आपको कबूल करने से इनकार कर दिया तो सोचिए आपकी कितनी बेइज्जती होगी। दरअसल राबिया के न आने से मैं बहुत पुरुम्मीद था और खुश भी। फिर ज़ुहैब ने फारूकी से मशवरा किया और इसने जज से बात की। जज ने पूछा, मलिक साहब कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया कि ना मेरा यहाँ कोई केस है और ना मेरा कोई वकील है, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ। रीडर ने बताया कि वो बाथरूम गए थे, तब तक कोर्ट खाली हो चुकी थी।
فاروقی اور زہیب نے بھی ملک ارشد کو تلاش کیا. پھر مجھے یقین آنے لگا کہ ملک ارشد ہوتا تو اس کے گفٹ ڈیٹ کے پیپر چھین لیے جاتے اور خود جج صاحب اس کے دستخط کر کے اپنی مہر لگا دیتے کہ کارروائی مکمل. لیکن نہ رابعہ آئی نہ ملک ارشد ملا تو کارروائی مطلبی ہو گئی. زہیب سخت مشتعل اور مایوس لوٹ گیا. مگر وہ دن اور آج کا دن رابعہ غائب ہے اور ملک ارشد اسے میں نے روح پوچھ رکھا ہے. مشورہ یہ ہے کہ وہ کب تک انتظار کرتا واپس لندن چلا گیا. تو رابعہ نے غائب ہو جانے کی رپورٹ نہیں لکھوائی.